ہے سنا ہے جس کے زبان سے پھول جڑتے ہیں، ایسا جادوگر ہمارے شہر میں آیا۔ میں ایم ایل اے صاحب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں۔ وہ ایم ایل اے صاحب بیٹھے رہیں۔ میرے استاد حذیفہ صاحب مولانا کو آپ نے آنر کیا تو آپ نے مجھے آنر کیا ہے۔ آپ دیکھیں بھائی، میں نے لے لیا ہے، جی ادھر کی طرف سے لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، آواز زوردار ہونی چاہیے، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے جواب ادھر جانب سے آیا ہے، ادھر جانب سے جواب نہیں آیا۔ میں پھر سے سلام کرتا ہوں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی دیر سے آپ سب لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور تھوڑا جوش آپ لوگ دکھائیں تو جو میری تھکن ہے وہ بھی چلے جائے گی، اور انشاءاللہ بالکل آپ میں جو جوش ہے وہی جوش کے ساتھ میں تقریر کروں گا انشاءاللہ۔ ایک دفعہ پھر زور سے جواب دیں اور سب دے جتنے بیٹھے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہوئی نا بات، ماشاءاللہ سروں کا سمندر مجھے نظر آ رہا ہے یہاں پر، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس پروگرام میں خواتین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بھی یہاں پر آئے ہیں۔ جتنے حضرات یہاں پر تشریف لے آئے ہیں وہ سب یہ بخوب جانتے ہیں کہ یہاں کوئی ڈسکو نہیں ہے، کوئی گانا نہیں ہے، کوئی ناچ نہیں ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، کوئی کامیڈین نہیں ہے، کوئی سنگر ڈانسر نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی اتنے لوگ کا جمع ہونا یہ صاف گواہی دیتا ہے کہ آپ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ لوگ ترقی پسند انسان ہیں، اسی لیے ایسے پروگرامز میں آپ سب لوگ جمع ہوئے ماشاءاللہ۔ اور میں منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرا آدھا کام کر دیا۔ جو میں بولتا ہوں وہی ٹاپکس کو لے کر آپ نے بہت اچھے انداز میں آپ کے پاس میں رکھا ماشاءاللہ۔ تو مجھے ابھی شاید یا مولانا حذیفہ صاحب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اب تک ہم دونوں سفر کر رہے تھے انڈیا میں، تو کہیں نہ کہیں ہمیں تینوں بھی جانا پڑے گا۔ عالم دین، پالیٹیشین اینڈ موٹیویشنل اسپیکر، کیا جوڑی بنے گی دیکھیے پھر آپ۔ زمین سے کچھ ہی پل میں آپ کو آسمانوں تک لے کر گئے نماز کے ڈیفینیشن کو دکھانے کے لیے۔ سلوٹ سر آپ کی سوچ کو۔ The way you have presented, it has touched my heart, ماشاءاللہ۔ میرے دل میں اتری ہے بات، پتہ نہیں یہ جو بندے بیٹھے یہاں پر ان کے دل کو چھوئی یا نہیں چھوئی ہے، but you have won my heart, you have touched my heart ماشاءاللہ۔ واقعی اللہ نے کیسے نماز کو ایک تحفہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر زمین والوں کے لیے تحفہ دیا ہے۔ انسان کی فطرت ہے غریب سے غریب یا امیر سے امیر ہو، اگر اس کو کوئی گفٹ ملتا ہے تو اس کو ضرور خوشی ہوتی ہے، وہ کھول کر دیکھتا ہے، اور جب اس کی پسند کی چیز ملتی ہے تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، بھلے وہ غریب انسان ہے یا امیر انسان ہے، اس کو تحفے بہت پسند ہوتے ہیں۔ مشکل سے کوئی انسان ہوگا شاید وہ تحفے دیکھتا بھی نہیں ہوگا، لیکن فطرت ہے انسان میں، انسان کو گفٹس بہت پسند ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس روح زمین پر سب سے بہترین کوئی گفٹ اگر انسانوں کو دی ہے نا، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑا گفٹ انسان کو نہیں مل سکتا ہے۔ اس کے بعد جو گفٹ ملا ہے وہ نماز ہے۔
रसूल ना होते तो फिर नमाज भी ना होती, रसूल मिले तो फिर नमाज मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नमाज नहीं पढ़े, मुराक़बे में गुम हो जाते थे अल्लाह के इश्क में, उसके बाद फिर नमाजें इस दुनिया में आई हैं। तो सबसे बड़ा गिफ्ट इस रूहे ज़मीं पर दुनिया वालों को अगर मिला है, वो मिला है टीचर के तौर पर, नबी के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज यहाँ पर मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि मिनिस्टर साहब से बेहतर शायद कोई जानते होंगे जो अभी मैं बोलने वाला हूँ, कि आप देखें एक बंदा जब काउंसलर बनता है तो जश्न होता है उसके मोहल्ले में, सारे मोहल्ले इकट्ठे हो जाते हैं, या वो मोहल्ला जिसमें वो काउंसलर बना है वो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और खुशी का ठिकाना नहीं होता है वो काउंसलर साहब या जो भी खातून बनती हैं। लेकिन कुछ ही पल के बाद उसकी नजर जाती है कि मुझे एमएलए बनना चाहिए। अब जब वो एमएलए बनता है तो खुशी तो जरूर होती है उसको कि मैंने एमएलए बन गया है, लेकिन कुछ दिन के बाद उसकी नजर, उसकी खुशी, उसका सेटिस्फैक्शन बीइंग एमएलए नहीं होता है, उसको मिनिस्टर बनना पड़ता है। उसका एम बन जाता है, मकसद बन जाता है कि कुछ भी करूं मैं मिनिस्टर बन जाऊं। अब जब वो मिनिस्टर बन जाता है तो वहां उसको खुशी मिलती है, लेकिन कुछ ही दिन की खुशी होती है, उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। और वो जब चीफ मिनिस्टर बनता है, पूरे स्टेट का किंग बन जाता है, वहां भी कुछ ही दिन वो राजी होता है, उसके बाद उसकी नजर होती है प्राइम मिनिस्टर बनूंगा मैं। और यहाँ देखे इंसान की लालच, प्राइम मिनिस्टर बनकर भी वो खुश नहीं रहता है, वो ऐसी कोशिशें करता है कि मुझे ग्लोबल लीडर बनना है। इंसान की जो हिरिस है, ये जो लालच है, ये शोहरत की, ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। आप देखें आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक ये अल्लाह के लाडले अंबिया प्रॉफिट्स थे। वो लोग कह रहे हैं कि काश मैं नबी ना होता, काश मैं प्रॉफिट ना होता। कोई आज मिनिस्टर बोलता काश मैं काउंसलर ना होता, काश मैं, या फिर कोई चीफ मिनिस्टर बोलता कि काश मैं चीफ मिनिस्टर ना होता, मैं एक कॉर्पोरेटर होता। कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बोलेगा। अब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, और पहले जो थे वो आदम अलैहिस्सलाम, आपके बारे में मौलाना हुज़ैफा साहब ने बड़ी प्यारी बातें रखी है। वहां से लेकर कमोपेश 1,24,000 ईसा अलैहिस्सलाम तक, ये सब लोग का डिजायर था, ये सब लोग का ड्रीम था कि काश मैं प्रॉफिट ना होता, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में मेरा शुमार होता, जो मैं और आप है। आज हम कदर नहीं करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जो कदर आदम अलैहिस्सलाम ने किया है, जो कदर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया है, वो क्या मर्तबा से नवाजा गया उन लोग को। कैसे लाडले नबी मूसा अलैहिस्सलाम, कैसे लाडले नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो लोग का ड्रीम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उनको जिंदगी मिलती। और इतना बड़ा तोहफा अल्लाह ने दिया है और हम कदर नहीं कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये बहुत बड़ा तोहफा है मेरे प्यारे भाइयों। ये तोहफे को हमने समझना है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने टीचर बनाकर, प्रॉफिट बनाकर हमें जो भेजे है ना, वो इसीलिए मैं हमेशा एक सवाल करता हूं और बड़े जोश से करता हूं, और वही सवाल आप लोग से भी करता हूं। अगर ये आपने कभी मेरे वीडियो में सुन भी रखा है ना, फिर भी जवाब दीजिए जोश से। क्या आप लोग अल्लाह को मानते हैं? आवाज आसमानों तक जाना चाहिए। मानते हैं? हाथ उठाकर बोले क्या मानते हैं? क्या आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं? मानने में, अल्लाह को मानने में कोई बड़ा कमाल नहीं है, अल्लाह की मानने में बड़ा कमाल है। कामयाबी अल्लाह की मानने में है, कामयाबी अल्लाह को मानने में नहीं है। अल्लाह दे दे जन्नत, ही अल्लाह की ये ग्रेटनेस है। लेकिन अल्लाह ये नहीं कह रहा है कि तुम मुझे मान लो मैं तुम्हें जन्नत दूंगा, नहीं। अल्लाह कह रहा है कि तू मुझे मानता है ना, तो फिर रसूल को भी मानना पड़ेगा और रसूल के टीचिंग्स को भी मानना पड़ेगा। आज हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द पीपल टुडे वी बिलीव इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वी बिलीव इन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बट वी डू नॉट बिलीव इन द टीचिंग्स। उनके जो टीचिंग्स है उस पर हम लोग
عمل نہیں کر رہے ہیں. اسی لیے آج مسلمان بہت پریشان ہے. سینے میں کچھ ایمان رکھ کر بھی پریشان اس لیے ہے کہ ہم لوگ کو مانتے ہیں لیکن کی نہیں مانتے. یہ فرق صرف کو اور کی میں ہے. کو ماننا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے, کمال کی ماننے میں ہے. تو انشاءاللہ آج اس محفل سے ہم لوگ یہ ارادہ کریں کہ ہم اللہ کو بھی مانیں گے اور ہم اللہ کی بھی مانیں گے انشاءاللہ. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور آج سے انشاءاللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مانیں گے. ہماری کامیابی کی ماننے میں ہے. اور میں اکثر ہر جگہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ روزانہ صبح جاگتے ہیں تو ہم لوگ دانت صاف کرتے ہیں, ہم لوگ چہرہ صاف کرتے ہیں, ہم لوگ بال صاف کرتے ہیں, ہم لوگ بدن صاف کرتے ہیں. ہم لوگ میلے گندے کپڑے نہیں, صاف کپڑے پہن کر گھر سے باہر نکلتے ہیں. ایک انسان کو اللہ نے زری اگر دولت سے کیا نواز دیا تو انسان دانت صاف کرتا ہے, انسان آنکھ صاف کرتا ہے, انسان بال صاف کرتا ہے, انسان چہرہ صاف کرتا ہے, انسان بدن صاف کرتا ہے. اگر انسان کوئی چیز صاف نہیں کرتا ہے تو وہ دل صاف نہیں کرتا ہے. یہ جو گندگی بھری ہوئی ہے وہ دل میں ہے گندگی. جو پوائزن ہم لوگ دل میں لے کر گھومتے ہیں نا وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. آپ 1000 سجدے کر لیں اس دل میں پوائزن رکھ کر تو اللہ کو وہ سجدے قابل قبول نہیں ہے. آج 100 گز زمین پر دو سگے بھائی 10-10 سال سے بات چیت نہیں کر رہے ہیں. یہ اس شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہر شہر میں آپ کو یہ کہانیاں ملیں گی, ہر محلے میں یہ کہانیاں آپ کو ملے گی. دل صاف نہیں رکھتے ہیں. جو مسلمان یاد رکھ لے اپنی ہاتھ سے گیونگ کرتا ہے, گفٹ کرتا ہے اور دل سے فرگیونگ کرتا ہے, وہ زندہ ولی ہے اس روح زمین پر. زندہ ولی ہے اس روح زمین پر جو ہاتھ سے گیونگ کرتا ہے اور دل سے فرگیونگ کرتا ہے. آج ہم لوگ نمازیں تو پڑھتے ہیں, روزے تو رکھتے ہیں, ہم ذکر تو کرتے ہیں, لیکن جب بات معاف کرنے کی آتی ہے ہم پیچھے قدم لے لیتے ہیں, معاف نہیں کرتے ہیں. اور ہم اللہ سے کیا توقع کرتے ہیں, یا اللہ معافی طلب کرتا ہوں, یا اللہ معاف کر دے. اب جب آپ توقع اللہ سے معافی کا کرتے ہیں تو پھر وہی چیز آپ نے بھی رکھنا, ہم سب کو معاف کرنا. میرے ابا حضور زبردست ایتھلیٹ, بہترین ایتھلیٹ, روزانہ 10 کلومیٹر دوڑ کر, مسجد میں فجر کی نماز پڑھ کر, پھر 2 گھنٹے ایکسرسائز کر کر, 15 روٹیاں جو میری دادی بناتی تھی وہ کھا کر سائیکل پر ہاسپٹل فارمیسسٹ سے جاب کرنے جایا کرتے تھے. محلے والوں کو سب کو ایکسرسائز کرنا سکھایا. پورے خاندان میں ہمارے اور محلے والے اور گاؤں والوں کے بہت سے بچوں کو تیرنا سکھایا. زبردست ایتھلیٹ. اور میرے والد صاحب کا ذکر آتا تو خالی ذکر نہیں لیتے تھے, ریاض بھائی نہیں بولتے تھے, ریاض بھائی کر کے ایسے آرمز میں ہاتھ رکھتے تھے لوگ, یعنی وہ آرمز والے ریاض بھائی ایسے ہاتھ رکھتے تھے. ویسے ایتھلیٹ, ویسے زبردست ایتھلیٹ کو ایسا جادو کرایا گیا, ایک رات میں پلنگ پر گر گئے. ایک ہی رات پر 20-20 لوگ اٹھا کر جایا کرتے تھے, ہاسپٹلز کے چکر لگایا کرتے تھے, عاملوں کے چکر لگایا کرتے تھے, کبھی ٹھیک ہوتے کبھی بیمار ہوتے. اور جب ایک عامل صاحب کے پاس گئے تو عامل صاحب نے کہا کہ یہ آپ کو جادو کرایا گیا اور آپ کے اپنوں نے کروایا ہے. تو میرے والد صاحب, میرے کان گواہ ہے, میرے ابا حضور نے کیا کہا تھا اس عامل صاحب سے. میرے ابا حضور نے کہا کہ میرے کوئی جاننے والے رشتہ دار بنگلہ دیش, پاکستان, افغانستان میں نہیں ہے جو وہاں سے جادو کرائے. میرے اپنوں نے جادو کروایا, یہ میں جانتا ہوں. آپ کا کام علاج کرنا ہے, آپ علاج کریں, مجھے بتایا نہیں کہ کس نے جادو کیا. اور میرے گھر اتنے لوگ آیا کرتے تھے, ہندو مسلم. میرے والد جب بیمار ہوئے نا تو پیسے نہیں ہوا کرتے تھے ہمارے پاس ہاسپٹل لے کر جانے یا پھر کوئی دوا کھلانے کے لیے. 2 دفعہ بھی نان مسلمز کار بھیجے ہیں ہمارے پاس میں. کیوں؟ وہ جو محبت آپ نے دکھائی تھی نان مسلمز کے ٹورڈز, تو پہلے وہ خدمت کرنے آئے تھے. تو اتنے لوگ ملنے آتے تھے. یہ سب میں باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں, غور سے سنیں آپ لوگ. اور ان میں سے وہ فیملی بھی آتی تھی جو جادو کروائی تھی. میں مینشن نہیں کر رہا ہوں کہ کون جادو کروائے.
میرے ابا کو بھی معلوم, میرے امی کو بھی معلوم, مجھے بھی معلوم, لیکن جب وہ دیکھنے آتے تھے تو میرے ابا میرے امی سے کہتے تھے کہ چائے لے آؤ انہیں بنا کر. میری امی کا جگر, جس کے ہسبینڈ کو سلام کرتے تھے ایتھلیٹ کر کے, اس کو لٹا دیا گیا پلنگ پر, اور وہ لوگ آئے ہیں جو جادو کرانے والے آئے ہیں, اور میرے ابو کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے چائے لاؤ, اور میری امی کا جگر وہ کچن میں جا کر چائے بنا کر لے آتی تھی. یہ فرگیونگ, یہ دل رکھنا مسلمان کی نشانی یہی ہے. دشمنی کرنا بہت آسان ہے, فرگیونگ کرنا بہت مشکل ہے, اور یہ جو کرتا ہے یہی آسمانوں پر جاتا ہے. اور منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ میں کسی کا برا نہیں سوچا. جو بندہ کسی کا برا نہیں سوچتا ہے, یاد رکھ لیں اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے, اس کو بلندیوں پر اللہ لے کر جاتا ہے. بیک وقت اس کو کچھ تکلیف ضرور ہوتی ہے, 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال, لیکن پھر اللہ جو اٹھاتا ہے نا بلندیوں پر, جو پورے منسٹرز مل کر بھی روک نہیں سکتے اس کو. پورے 850 کروڑ لوگ بھی اگر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کریں, ایک ذات اللہ ایسا اٹھائے گا اس بندے کو, پوری دنیا سلام ٹھوکے گی اس کو. صرف فرگیونگ کرنا سیکھ لو آپ لوگ انشاءاللہ آج سے, معاف کرنا, ہر چیز معاف کر دو. آپ یاد رکھیں کہ آپ وضو بناتے ہیں, بنا وضو نماز نہیں ہوتی ہے. ہم نے بہت سے نمازیں پڑھی ہیں, وضو بنائے, بنا وضو کوئی نماز نہیں. لیکن ایک وضو وہ بھی ہوتا ہے جو بنا پانی بنانا ہوتا ہے. وہ نماز سے پہلے آپ نے وہ وضو بنانا ہے. وہ کیا وضو؟ اپنے دل کو صاف کرنا ہے. جیسا چہرہ صاف کرتے ہیں, جیسے دانت صاف کرتے ہیں, جیسے آنکھ صاف کرتے ہو, جیسے بال صاف کرتے ہو, بالکل اسی طرح اپنے دل کو صاف کرنا. اللہ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے آپ نے نیت کرنا کہ یا رب میں نے میرے دل کو صاف کر دیا, اس دل میں کسی کے لیے زہر نہیں ہے, میں سب کو معاف کر دیا. 850 کروڑ لوگ اگر اس وقت میں آ کر مجھے سلام کریں تو میں جواب دوں گا, بلکہ میں پہلے سلام کروں گا انشاءاللہ. یہ نیت کریں آپ لوگ. بھلے وہ آپ کا دشمن ہے, آپ کو ستائے, اس سے دوری اختیار کر لیں, ڈسٹنس کریں اپنے آپ کو, لیکن سلام کرنا نہ بھولیں آپ. وہ طاقت ہے سلام میں, وہ اللہ کی مدد ملتی ہے آپ کو. ہم نے انیشیٹ کرنا ہے سلام. آج 2 بھائی ایک محلے میں رہتے ہیں, 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, لیکن دونوں سلام نہیں کرتے ہیں. ایک دوسرے کے لیے زہر ہے دلوں میں. ایک ہی مصلی میں, ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں جا کر, اور سلام کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں. دلوں میں زہر لے کر مسجد کے پہلے صف میں بھی اگر آپ کھڑے ہو کر مکے میں بھی جا کر نماز پڑھتے ہیں, اللہ بڑا گریٹ ہے. اللہ وہ جو اجر دینا ہے دے گا, لیکن وہ قابل قبول سجدے نہیں ہوتے ہیں بھائی. دل کو صاف کر کے اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے. آج ایک چیف منسٹر کے پاس جاتے ہیں آپ تو کتنی تیاری کے ساتھ جاتے ہیں, کتنی صفائی سے جاتے ہیں, اپنے آپ کو بہترین انسان پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو دل کو بھی صاف کرنا. آج سے نیت کر لیں, میں ہر دن یہ دعا کرتا ہوں, بلکہ میں آپ کو اس لیے شیخی نہیں بگاڑ رہا ہوں تاکہ نوجوانوں میں, ٹیچرز میں, سب میں یہ چیز آ جائے. جب سے مولانا حذیفہ صاحب سے میری دوستی ہوئی ہے اور انڈیا کا میں ٹور کر رہا ہوں, اور کرونا کے بعد سے پچھلے 2.5 سال میں میں نے 1 مہینے کے لیکچرز, ورکشاپس بہت سے کیے ہیں, اور ایسے لیکچرز نہ جانے کتنے کیے ہیں. 2023 میں اور مولانا حذیفہ صاحب کم از کم کہہ رہا ہوں میں 1 لاکھ کلومیٹر ہم لوگ زمین اور آسمان پر ٹریول کیے ہیں, صرف اور صرف ینگسٹرز کو جگانے کے لیے. صرف اور صرف ینگسٹرز کو جگانے کے لیے 1 لاکھ کلومیٹر ہم لوگ ٹریول کیے ہیں. اور مجھے تو ایسے کالز آتے ہیں کہ ہم آپ کو ہیلی کاپٹر پر بلاتے ہیں, آپ آ جائیں, 1 گھنٹہ بات کر کے چلے جائیں, آپ کی کیا فی ہے بتائیے, ہم 5 لاکھ دینے کے لیے تیار ہیں. میرا رب گواہ ہے, یہ منور زمانے آج تک 1 روپیہ بھی نہیں لیا کسی سے, 1 روپیہ بھی میں نے کسی سے نہیں لیا. اگر کسی سے لیا تو میں نے مولانا بدر الدین اکمل صاحب سے لیا. میں والد مانتا ہوں ان کو, وہ جب دیتے ہیں تو میں انکار نہیں کرتا ہوں. باقی کا کوئی آرگنائزیشن آ کر یہ کہیں کہ ہم نے منور زماں کا موٹیویشنل ٹاک رکھا اور انہوں نے پیسے مانگے,
جبکہ مجھے کئی لوگ پیسے دیے نذرانے کے طور پر، ہدیے کے طور پر، اسی جگہ اسی شہر وہی میں نے تقسیم کر دیے وہ پیسے. میں 1 روپیہ بھی نہیں لیا، بلکہ میرے پیسوں سے ٹریول کرتا ہوں میں. یہ جو 1 لاکھ کلومیٹر میں نے ٹریول کیا، جس میں 15% ایکسپنسز میں نے بیئر کیے ہیں، 85% مولانا حذیفہ صاحب نے کیے. ماشاءاللہ، سلوٹ کرتا ہوں آپ کو. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھے پیسے نہیں ملے لیکن میں رب کا شکر گزار ہوں، مجھے بے پناہ محبت ملی ہے میری قوم سے. ماشاءاللہ، وہ محبت کبھی خوابوں میں بھی میں نہیں دیکھ سکتا. وہ محبت مجھے آپ لوگوں سے ملی ہے، ینگسٹر سے ملی ہے. ماشاءاللہ. اور میں آپ لوگ کو بس اتنا میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو زہر ہم لوگ دلوں میں پال رکھے ہیں اسے ہم نے صاف کرنا ہے. اور دیکھیں آپ ریزن جا کر تو 100 گز پر لڑائی ہو رہی ہے. صرف 100 گز کی وجہ سے دونوں بھائی 10 سال بات نہیں کر رہے ہیں. 10 سال بات نہیں کر رہے ہیں. یہاں تو پڑوس کی بات کی جا رہی ہے. اگر آپ اپنے پڑوس کا خیال نہیں کرتے ہو تو آپ سچے مومن نہیں ہیں. آپ 5 وقت نماز پڑھ لیں، آپ عمرہ جائیں، آپ حج پر جائیں، آپ سخی ہے، روز سخاوت آپ کرتے جائیں، لیکن آپ کا پڑوسی آپ سے ناخوش ہے، then you are not a true Muslim. تو یہاں تو سگا بھائی ہے. فریج کے اوپر لڑائی ہوئی ہے. صرف ریفریجریٹر بٹوارا ہو رہا تھا والد کے انتقال کے بعد. ریفریجریٹر کے لیے 2 بھائی اور ان کے بیویاں کتوں کی طرح لڑ لیتے ہیں. سکوٹر کے لیے لڑ لیتے ہیں، ایک کمرے کے لیے لڑ لیتے ہیں. میں نے ابا کی خدمت کی ہے تو ابا کی گاڑی میرے حصے میں آنا چاہیے. ایسی جب لڑائی آپ کے گھر میں آتی ہے نا تو آپ نے جگر اپنا دکھانا اور کہنا کہ یہ جتنے پروڈکٹس ہیں جو تجھے چاہیے سب لے لے، لیکن تو ابا کا پروڈکٹ ہے، میں بس تیرے قریب رہنا چاہتا ہوں. یہ جو مشینز ہیں، سکوٹرز ہیں، یہ کون بنائے؟ کسی اور نے بنائے. اور تیرے بھائی کو کس نے بنایا؟ تیرے ابا نے بنایا. اس چیز کو چھوڑ کر تو دوسرے چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. والد کی نشانی اینک اگر ہے تو میرے ابا کی اینک تبرک کی طرح رکھ لیتے ہیں. میری ابا کی سائیکل اس کو ایسا حفاظت سے رکھتے ہیں گھر میں. پھر تو بھائی بھی تو ابا کا ہے نا، جس میں خون دوڑتا ہے رگوں میں، جس میں جھلک ہے اس کے والد کی، جس میں جھلک ہے اس کی امی کی. وہ چیز چھوڑ کر تو سائیکل کی ریسپیکٹ کر رہا ہے، اینک کی ریسپیکٹ کر رہا ہے کہ ابا کی اینک، ابا کا کرتا، ابا کا جوتا. اللہ کی نظر میں یہ جوتے، یہ کپڑے، یہ ریفریجریٹر، یہ اینک کوئی معنی نہیں ہے. لیکن بھائی کے ساتھ اگر آپ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہو تو پھر اللہ کے یہاں پوچھ ہے. تو ہم نے یہ چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے پیارے لوگ. ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ ایک والد کے 4 بچے ہیں تو جان لٹا دینا. ابا انتقال کر گئے تو بڑے بھائی کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ پورے بھائیوں کو لے کر چلے. چھوٹے بھائی بڑے بھائی سے بڑا بن کر دکھانا چاہیے. آج یہ چیز نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ پریشان ہیں. ان چیزوں سے ہم نے نکلنا ہے، دلوں کو ہم نے صاف کرنا ہے. آج میں نے والد صاحب کا ذکر کیا جادو پر. 20 کروڑ مسلمان اس دیش میں اگر رہتے ہیں، میرا یہ ماننا ہے کہ 10% لوگ پر جادو کیا ضرور گیا ہے. لیکن مانو کہ 10% ہٹا دو، 1% پر بھی اگر جادو ہوا ہے تو 20 کروڑ کا 1% کتنا ہوتا ہے؟ 20 کروڑ کا 10%، جواب جانتے ہیں؟ 20 کروڑ کا 10% 2 کروڑ ہے. پھر 2 کروڑ کا 10% ماشاءاللہ یہاں پہ ڈاکٹر عبد القدیر صاحب بھی بیٹھے ہیں، انجینئرز ڈاکٹرز بناتے ہیں. ایسے زبانوں پہ سب کے ہونا چاہیے. 2 لاکھ بندوں پر بھی اگر 20 لاکھ بھی مان لیں آپ 10%، مجھ سے بہترین میتھمیٹکس مولانا حذیفہ صاحب کے پاس میں ہے. میں کیلکولیٹر لیتا ہوں، وہ زبان سے جواب دیتے ہیں. اللہ نے بڑا زبردست ذہن دیا آپ کو. میرا ماننا ہے کہ 2 کروڑ مسلمانوں پر جادو ہوا ہے. چلو نمبر اگر میں غلط بول رہا ہوں، 20 لاکھ پر تو ضرور ہوا ہے. ان 20 لاکھ مسلمانوں پر جو جادو ہوا ہے ہندوستان میں، ان سے جا کر پوچھے کہ کس نے کروایا. 99.9999% وہ لوگ کیا بولیں گے؟ کرسچنز بولیں گے؟ نہیں.
हिंदूज बोलेंगे नहीं, सिख बोलेंगे नहीं, यहूदी बोलेंगे नहीं। किसने करवाया? तो जवाब उनके जुबान से आएगा कि मेरे रिश्तेदारों में से किसी ने करवाया। यानी जो 20 लाख मुसलमानों पर जादू हुआ है, वो जादू कराने वाले कौन है? वही 20 लाख मुसलमान लोग हैं। तो हम खामखाए बदनाम करते हैं कि हिंदू हमारा दुश्मन है, क्रिश्चियन हमारा दुश्मन है, यहूदी हमारा दुश्मन है। उसको सब साइड पर रखें। मेरा तजुर्बा कहता है कि हमारे दुश्मन हम में से ही है, हमारे रिश्तेदारों में से ही है। मुसलमानों की तरक्की से कोई जलता है तो सबसे पहले अपने रिश्तेदार जलते हैं, अपने मोहल्ले वाले जलते हैं, अपने सगे भाई भी जलते हैं। इस चीज को हटाना पड़ेगा। जिस बंदे में हसद है, जो जलता है, अल्लाह सुब्हाना व तआला उसको कभी तरक्कियों पर नहीं लेकर जाएगा, बुलंदियों पर नहीं लेकर जाएगा। उसका दिल साफ होना चाहिए। अभी आपने क्या खूब जबरदस्त मौलाना हुज़ैफा साहब ने बात कही है कि मुखलिस इंसान की पहचान क्या है। पहचान ये है कि आप जो काम कर रहे हो वो कोई दूसरा बंदा भी अगर कर रहा है, उसको देखकर आपको खुशी हो रही है, तो समझना कि आप मुखलिस इंसान हैं। ऐसा मैंने किसी में क्वालिटी देखी है तो मेरे उस्ताद डॉक्टर रफीक साहब में मैंने देखा है माशाअल्लाह, जो शादान कॉलेज के चीफ एडवाइजर 4 मेडिकल कॉलेजेस के, वो आकर किसी ऑर्गेनाइजेशन के ताल्लुक से अगर बात करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वही सीईओ और वही चेयरमैन है। इतना गोद ले लेते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसा उठाकर फिर कभी नहीं जाते वहां पर, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे लोगों को मदद करते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं, लेकिन मदद हमेशा छोटे मिस्कीन यतीम गरीबों की करते हैं। ये उस्ताद को रखना बहुत जरूरी है। जितने भी लोग कामयाब होना चाहते हैं, जितने भी लोग कामयाब होना चाहते हैं, जितने भी लोग कामयाब होना चाहते हैं, जितने भी लोग कामयाब है, जितने भी लोग कामयाब है, जितने भी लोग कामयाब है, याद रखें, एक को मेंटर बनाकर चलें, उनसे मशवरा करते हुए चलें, तभी तो आपको कामयाबी मिलेगी। वरना आपको मिलेगी एक चीज, तकब्बुर। तकब्बुर के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। जब किसी को आप मेंटर बनाओगे, उनसे सलाह लोगे, मशवरा लेते रहोगे, तो आप अपने आप को कमतर समझोगे और जमीन से जुड़े हुए रहोगे। वरना ये जो किब्र है इंसान में ऐसा भर देता है और ये इंसान को गुनाह करवा देता है। डॉक्टर रफीक साहब मेरे साथ पूरा इंडिया घूमे हैं, जहां जहां मेरे वर्कशॉप्स हुए। मैं 2011 में पहली दफा बीदर आया, कर्नाटका के कॉलेज में। मुझे शाहीन में डॉक्टर साहब भेजे, कोई हॉल वहां पर नहीं था, तो गादा सेठ साहब यहाँ पर है, मैं इस प्लेटफॉर्म से सलाम करता हूँ गादा सेठ को। उन्होंने मुझे घर में रखा है, उनके घर में मैं 40 दिन रहा। और कर्नाटका कॉलेज में माशाल्लाह खदीर साहब ने बोलकर वहां प्रोग्राम करवाया। मुसलमान, हिंदू सारे बच्चे मिलकर वर्कशॉप अटेंड किए। गादा साहब और उनकी अहलिया मुझे सुबह फजर की नमाज के लिए गरम गरम पानी सुबह में दिया करते थे, वजू करने के लिए। दोनों, कभी वाइफ कभी हस्बैंड, कभी वाइफ कभी हस्बैंड, फजर की नमाज के लिए गरम पानी, क्योंकि वो जंगलों में घर था बीदर में, पहाड़ी के ऊंचे इलाके में। कभी हम लोग जाकर देखें वो लोग कितनी मोहब्बत करते हैं हमसे। एक दफा डॉक्टर रफीक साहब कर्नाटका की कोई जगह, हम लोग जाकर वहां के बीजेपी के एमएलएज और मिनिस्टर से मुलाकात करके आए। फिर नमाज पढ़ने की बारी थी, तो नमाज कोई पढ़ा नहीं पा रहा था, तो डॉक्टर रफीक साहब आगे बढ़कर नमाज पढ़ाए। और नमाज पढ़ाकर इतनी दुआ दिए हैं उस शहर के लोगों के लिए, और उसमें खास तौर पर दुआ किया किसके लिए? बीजेपी के एमएलए और बीजेपी के एमपी के लिए, जो एमपी साहब कोरोना की वजह से गुजर गए हैं। तो नमाज होने के बाद सारे लोगों ने कहा कि सर, हम जिंदगी भर इन लोग को गाली देते रहे, आज पहली दफा इनकी कामयाबी के लिए, इनकी अच्छाई के लिए हमने आमीन कहा। तो फिर डॉक्टर रफीक साहब ने कहा, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को नहीं मांगा?
आप देखिए वो जो तलवार लेकर निकले थे मारने के लिए, उसके बाद उनसे बड़ा आशिक कोई नहीं है। और वो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मेरे बाद कोई नबी होते तो हजरत उमर होता है। और माजी में क्या था, तलवार लेके निकले थे मारने के लिए। हम सब लोग मुरीद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मुरीद। और हजरत उमर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुराद हैं। अल्लाह से मांगे कि अल्लाह ये टीम में मुझे दे दें। और हम सब के लिए दुआ करना चाहिए। एक मोमिन का जो दिल है ना, 850 करोड़ लोगों के लिए हमने दुआ करना है, नफरत नहीं करना है, बदुआ नहीं देना है। हम सब के लिए दुआ करते जाएं, दुआ करते जाएं। हो सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआ कबूल कर ले, ना भी कर ले, इसकी वजह से हो सकता है कि हमारी नजात हो जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रोहे ज़मीन पर मुसलमानों के लिए नहीं भेजा है भाई, रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया। आलम के सब के 850 करोड़ लोग आज हैं, तो ये 850 करोड़ लोगों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया यहाँ पे। लेकिन हम लोग बढ़ गए, एक किनारा कशी कर लिए, और उसमें हम लोग वहाँ भी खुश नहीं हैं, वहाँ भी हमारे दुश्मन उसी कुंभ में हैं। इससे हमें बाहर निकलना है, हमें आगे जाना है इंशाअल्लाह। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने दिल साफ करना है, जैसे हम अपना बदन साफ करते हैं, अपना चेहरा साफ करते हैं। आप इतने हल्के महसूस करोगे। और रोजाना मैं बात कहने की कोशिश कर रहा था, जहन से निकल गई, फिर बात आई। मैं ये कह रहा था कि पिछले 2.5 साल में मैंने न जाने ऐसे लेक्चर्स जो अभी बीदर में दे रहा हूँ, न जाने कितने दिए मौलाना हुज़ैफा साहब के साथ, इंडिया के चप्पे चप्पे में घूमकर। फिर मेरे जो 1-1 महीने के वर्कशॉप्स होते हैं, कोई भी एक लेक्चर मेरा रब गवाह है, पिछले 2-2.5 साल में मैंने ऐसा लेक्चर नहीं दिया जो 2 रकात सलातुल तौबा और सलातुल हाजत की नमाज पढ़कर मैं सबके लिए दुआ कर फिर मैं क्लासरूम में जाता हूँ। आज भी यहाँ पर आया तो 2 रकात सलातुल हाजत में नमाज पढ़कर हर दिन दुआ करता हूँ, या अल्लाह सुनने वालों के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे और मेरे दिल में सुनने वालों के लिए मोहब्बत डाल दे। ये रोज आज का काम नहीं है मेरा। और अल्लाह से रोज आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह मेरी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचा। आप लोग बोले एक दफा, या अल्लाह मेरी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचा। आप सच्चे मोमिन हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आप रोज कोशिश करें, अल्लाह से मांगे, यार बस मेरी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए। अब कितना बंदा, उसका दिल कितना साफ होना चाहिए। इसलिए कह रहा हूं 2 चीजों में कामयाब है, गिविंग एंड फॉरगिविंग। सिर्फ गिविंग है और फॉरगिविंग नहीं है तो फिर सच्चा मुसलमान नहीं है भाई। वो बंदा बहुत दे रहा है, इल्म दे रहा है, पैसा दे रहा है, हर चीज इलाज के लिए सब कुछ दे रहा है, लेकिन वो फॉरगिव करने वाला बंदा नहीं है, तो फिर उसमें तकब्बुर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितना सताया गया, हत्ता के बेहोश हो गए, खून में लथपथ हो गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम, द पावर, कितना पावर है आपके पास, आकर कह रहे, इशारा कर दे, पहाड़ों में दबा दूंगा इस कौम को। और कह रहे कि नहीं भाई, मुझे रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया, मैं माफ करने के लिए आया हूँ, मैं इंतकाम लेने के लिए नहीं आया हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमानों से उतर कर कह रहे हैं, उस वक्त कितनी तकलीफ हुई होगी फरिश्तों को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खून में देखे। उस वक्त भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि कोई एक आने वाले जमाने में, उस जमाने में नहीं, हो सकता है कि मुस्तकबिल में कोई बंदा मेरी बात सुन ले और मेरे नक्शे कदम पर चले तो उसको जन्नत मिल जाए। इतने फिक्रमंद थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम लोग नफरत इतनी दिलों में लेकर घूमते हैं, तो कैसे कामयाबी मिलेगी बताइए? अगर कामयाबी मिलती भी है ना तो दिल में सुकून नहीं मिलता है। अभी मैं आसाम गया, 5 दिन मेरे लेक्चर्स थे। मौलाना हुज़ैफा साहब के इल्म में मैं ले आना चाहता हूँ। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को इतना मेहनत करते हुए देखा मैंने, रात में 3-3 बजे तक, सुबह 10 बजे निकलकर 3-3 बजे तक लेक्चर्स दे रहे हैं। अल्लाह ने इतनी दौलत से नवाजा है। 40 कंट्रीज में किंग ऑफ परफ्यूम्स बोला जाता है, किंग ऑफ परफ्यूम्स। 40 कंट्रीज में आपका बिजनेस है। स्विट्जरलैंड में समंदरों में घर बनाकर मस्त जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन कैसे छोटे छोटे घरों में सो रहे हैं। मेरा उतना बड़ा दिल नहीं है जो हर घर में ले जाए तो मैं सो जाऊं। मौलाना वो घर में सो रहे हैं, वहाँ के टॉयलेट्स यूज कर रहे हैं, छोटे छोटे गांव में जाकर। और मैं गया आसाम में, अभी कुछ दिन कबल
تو مجھے کال آتا ہے کہ مولانا بدرالدین اجمل صاحب صحیح نہیں ہیں, آپ ان کے ساتھ کام مت کریے. کس شخصیت کو بول رہے ہیں؟ میں پہلے ان سے جڑ کر کام کیا کرتا تھا, لیکن میں نے ان کو پہچان لیا. ایسے پاگل لوگ دنیا میں کتنے ہوں گے اور ہر جگہ ہوں گے. اس سال اب مولانا حذیفہ صاحب یہ سال میں 36 سول سروسز میں بچے رینک لے آئے ہیں. 36 سول سروسز میں مولانا کے ادارے سے, 36 اسٹیٹ سول سروسز سے 350 بچے میڈیکل سیٹ لے آئے ہیں اس سال میں. 5 سال پہلے مولانا بدرالدین اجمل صاحب نے کام بھی نہیں شروع کیا تھا نیٹ پر. میرا ورکشاپ ہوا, میں اور ڈاکٹر رفیق صاحب انکریج کیے, پورا آسام مل کر 700 ڈاکٹرز بناتا ہے. میرے استاد نے کہا پورا آسام مل کر سال میں 700 ڈاکٹرز بناتا ہے. آپ کبھی ہمارے شہر بھی آئیے حیدرآباد, 2 مائنورٹی انسٹیٹیوٹس مل کر 500 سے زائد ڈاکٹرز بناتے ہیں. آپ کام نہیں کر رہے مولانا, اس کو کام نہیں بولتے. آپ آئیے حیدرآباد, آپ آئیے کرناٹکا, آپ دیکھیں شاہین ایم ایس. تو یہاں شاہین میں بھی آئے, ایم ایس میں بھی آئے. 2018 میں شروع کیے کام سپر 40 اجمل, 20 بچے ڈاکٹر بنے, یعنی ایم بی بی ایس میں رینک آیا. 80 نیکسٹ ایئر, 150 نیکسٹ ایئر, 250 نیکسٹ ایئر. 5 سال میں 350 رینکس لے آنا آسان نہیں ہے. عالم دین پالیٹکس میں ہے, بزنس میں ہے, مدرسوں میں ہے, پھر فاؤنڈیشن کے ذریعے سے سوشل سروسز میں ہے, کتنے ایکٹیویٹیز آپ کے, اور 350 لے کر آنا ماشاءاللہ. میں تو سلام کرتا ہوں شاہین کو بھی, ایم ایس کو بھی, اور کولکتہ میں اور کچھ مزید ادارے ہیں, ڈاکٹر اعظم صاحب کو بھی, پونے کے انعامدار صاحب کو بھی, جو ماشاءاللہ بڑے کام کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں 5 سال میں وہ کام کیے جو 30 سال ہو لگتے ہیں لوگوں کو پہنچنے میں وہاں. اور ویسی شخصیت پر کمپلینٹ کرنے والا مسلمان, کمپلینٹ کس کی؟ مولانا بدرالدین اجمل صاحب کی, وہ مسلمان. میں جا رہا ہوں, وہ کون؟ مسلمان. یہ ٹرائنگل میں ہم لوگ لڑ رہے ہیں, تو کیا ہم لوگ ترقی کر سکتے ہیں؟ اور وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں وہاں جا کر لیکچر نہ دوں. ارے بھائی, میں مولانا کی فیملی کو لیکچر نہیں دے رہا ہوں, وہاں کے عوام کو لیکچر دے رہا ہوں. فائدہ مولانا کو نہیں مل رہا ہے کچھ, وہاں کے عوام کو فائدہ مل رہا ہے. یہ ہر جگہ انڈیا میں دیکھ رہا ہوں, ہر جگہ کہیں بھی جائیں. تو میں اس بات کو میں صاف آپ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں. جب مریادہ پرشوتم شری رام جی, راون کا انتقال ہو رہا تھا, آپ لوگ شاید نہیں جانتے, راون کے پاس زبردست علم تھا, نالجبل پرسن تھا, خوب علم تھا. جب راون بالکل موت کے بستر پر آخری سانسیں گن رہا تھا, تو مریادہ پرشوتم شری رام جی نے اپنے بھائی لکشمن جی سے کہا کہ جاؤ اس کے پاس سے علم لے لو, کیونکہ کچھ دیر کے بعد اس کی روح قبض ہونے والی ہے. علم سیکھو جا کر, اس کے پاس میں زبردست علم ہے. حالانکہ کون ہے راون؟ جو سیتا جی کو بھگا کر لے کر گیا, اور جو دشمن ہے شری رام جی کا. اور وہ کیا جگر رکھتے ہیں رام جی, دیکھو وہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اس کے پاس سے علم سیکھو. اور یہی چیز دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جب کوئی دشمن اسلام قید ہو جاتے, ان کو چھوڑنے کی باری آتی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا چھوڑتے؟ پیسے لے کر نہیں چھوڑتے. آپ ہماری قوم کو, میرے فالوورز کو, آپ کا کوئی بھی سکل ہے وہ سکھا دیں, ہم چھوڑ دیں گے آپ کو. تو سکل ڈیولپمنٹ کے امبیسڈر کون ہوئے؟ مولانا حذیفہ صاحب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سکل ڈیولپمنٹ کے امبیسڈر کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کس سے سیکھ رہے ہیں؟ دشمن اسلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ, آج ہم بولتے ہیں ارے میں اس سے کچھ نہیں سیکھوں گا, وہ ٹیچر سے میں کچھ نہیں سیکھوں گا, وہ پروفیسر سے میں نہیں سیکھوں گا, وہ عالم دین سے میں نہیں سیکھوں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دشمن اسلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑا ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تیرے پاس میں کچھ سکل ہے تو ہماری قوم کو سکھا دے, ہماری قوم ترقی کرے گی اس سے. یہ دل, یہ سوچ رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہی دل, یہی سوچ ہم نے بھی رکھنا ہے. آج یہ ہماری سوچ ایسی نہیں ہے. اور جس کو کچھ بھی سکل نہیں آتا, کچھ نہیں آتا اس کو, اب چھوڑنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کچھ بھی سکھا میں تجھے بری کر دوں گا. اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا. اگر تجھے کچھ نہیں آتا, تیری زبان سکھا دے. تو جو بھی زبان تو جانتا ہے نا, وہ زبان ہمارے بندوں کو سکھا دے. تو
تو لینگویجز پر امپورٹنٹ سگنیفیکینس کس نے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو سو کال جتنے این جی اوز اس دنیا میں بنے ہیں نا، وہ آج لوگ اپنے آپ کو بڑا بڑا دکھا لے رہے ہیں. وہ جو 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ڈپارٹمنٹ پہ کام کر کے دکھا دیا. آج وومن امپاورمنٹ میں کتنا اچھلتے ہیں لوگ آرگنائزیشنز میں، ذرا کام کر کے زندہ دفنا دیا جاتا تھا بچیوں کو. یہ جو پیارے بچیاں ہیں نا، آپ لوگ روزانہ اللہ سے 100 رکعت نماز پڑھ کر شکریہ ادا کریں کہ تو نے مجھے نبی دیا، یا رب تیرا شکر ہے. 100 بھی پڑھنے کم ہے، کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے آپ جیسے بچیاں پیدا ہوتی تھی عرب میں زندہ دفنا دیا جاتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا کہ یہ پیاری گڑیا جو پیدا ہوتی ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. تو پھر اس زمانے میں سب نے دعا کرنا شروع کیا، یا اللہ میرے گھر بچی پیدا کر. کچھ دن پہلے، کچھ ہفتے پہلے، کچھ مہینے پہلے زندہ دفنا دیا جاتا تھا. کچھ دن بعد، کچھ ہفتے بعد، کچھ مہینے بعد وہی لوگ دعا کرنے لگے، یا رب میرے گھر رحمت بھیج دے، میرے گھر بچی پیدا کر دے. اس سے بڑا وومن امپاورمنٹ پہ اس روئے زمین پر کسی نے کام نہیں کیا. اور وومن کو ڈیفائن کیسا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ لوگ تو گرویدہ ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بتائے کہ پیدا ہوتی ہے تو رحمت بن کر آتی ہے، اور جب شادی کرتی ہے تو اپنے ہسبینڈ کا ایمان مکمل کرتی ہے، اور جب بچے پیدا کرتی ہے تو بچوں کی جنت اپنے قدموں میں کر دیتی ہے. یہ ڈیفینیشن کس نے دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پورے دنیا میں آرگنائزیشنز مل کر وومن امپاورمنٹ پہ کام کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کوئی نہیں آ سکتا. اس زمانے میں کام کر گئے ہیں. آج وہ ساری چیزیں دفن ہو چکی ہے، اس کو پھر سے ہم نے زندہ کرنا ہے، اس کو پھر سے ہم نے اسپریڈ کرنا ہے، دنیا والوں کو دکھانا ہے. اور دنیا والوں کو دکھانے کے لیے پہلے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا آپ سب سے کہ ہم اللہ کو مانتے ضرور ہے، لیکن ہم اللہ کی نہیں مانتے. مجھے اتنی مشغولیت مولانا حذیفہ صاحب سے کیا دوستی اللہ نے کروا دی ہے. میرا دن کہاں گزر رہا ہے، میری رات کہاں گزر رہی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. 2-2 3-3 بجے تک میں نے یہ عالم دین کو ایسا دیکھا ہے کہ آدھی زندگی آپ کے کار میں گزرتی ہے آپ کی. میں تو تھوڑا سچ دج کے جاتا تھا، اب تھوڑا کم ہو گیا ہے. میں یو کے گیا، 5 دن کے لیے لے کے گیا، 15 سٹیز مجھے گھمائے. نہ ایک پارک دکھائے، نہ ایک گارڈن دکھائے، نہ کوئی پکنک سپاٹ دکھائے. سارے دارالعلوم دکھا کے واپس لائیے. سب لیکچرز ہوئے. اچھا مجھے تیار ہونا تھا، یو کے گئے بھائی، کوئی ایک انڈین موٹیویشنل اسپیکر یو کے گیا تو آدھا گھنٹہ تو سجنے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا. اب یہ حضرت صبح 6 بجے اٹھ کر زپ بھی کتنی کھولتے تھے اپنی بیگ کی؟ 3 انچ. اس میں سے کرتا کھینچیے پہن لیے، سر چلو چلیں گے. بولا حضرت تھوڑا رحم کرو، میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں، تھوڑا تیار ہونے دیجئے. وہ 1 گھنٹہ تیار ہوتا تھا، اب جا کر 15 منٹ ہوئے ماشاءاللہ، وہ آپ کی صحبت کی وجہ سے. تو وہاں بھی گئے تو میں نے دیکھا 15 دارالعلوم میں ماشاءاللہ لیکچرز ہمارے ہوئے ہیں. اتنا بیزی، آپ ہر جگہ جا رہے تھے لیکچر دینے کے لیے. اور 5 دن کے بعد لیکچرز ہو گئے اور کوئی مزید لیکچر دینا نہیں تھا، سیدھا واپس آ گئے ہم لوگ. کوئی گھومنے کا شوق نہیں، کوئی چیز دیکھنے کا شوق نہیں، کچھ نہیں، صرف کام سے مطلب. تو کہاں کہاں ہم لوگ گھوم رہے، جہاں بھی جا رہے ہیں ہم لوگ پرابلمز ہی دیکھ رہے ہیں. اب منسٹر صاحب اگر اجازت دیں، پتہ نہیں کیا وقت ہو رہا ہے، اگر مجھے 15-20 منٹ اور ملے تو میں ریئل ٹاپک پہ آؤں گا جس کے لیے مجھے آپ بلائے ہیں ماشاءاللہ، اگر اجازت ہو تو. دیکھیں کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس کے گھر میں اگر آ جاتی ہے کسی کو، سب سے پہلا تھاٹ کیا آتا ہے؟ اگر اللہ کسی کے گھر میں کسی کو کینسر نہ لائے، لیکن موت ہونی ہے. کسی کے گھر میں، اگر آپ کے گھر میں کسی کو کینسر ہو گیا، رپورٹ میں، بایوپسی رپورٹ میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے کینسر ہے، تو پہلا تھاٹ کیا آئے گا کہ یہ کچھ دن کا مریض ہے. یس اور نو؟ سب لوگ جواب دیں. یہ بس کچھ دن کا مریض ہے، کیونکہ یہ بڑی ڈینجرس ڈیزیز ہے، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، ڈینجرس، جو جان لے لیتی ہے. بالکل اسی طرح کسی کے 2 کڈنیز فیل ہو گئے، اگر ایسی رپورٹ آتی ہے
تو پھر انسان زیادہ نہیں جی سکتا ہے. کئی لوگ کڈنی ٹرانسپلانٹ کیے لیکن اس میں 70% فیل ہوئے ہیں, 80% فیل ہوئے ہیں, اور کسی کا برین ہیمریج ہو گیا ہے تو پیرالائزڈ ہو گیا. جینا مرنا کوئی معنی ہی نہیں ہے, پوری زندگی پلنگ پر گزر جاتی ہے, ٹوٹلی باڈی پیرالائزڈ ہے. جان لیوا بہت سے بیماریاں ہیں. وہ کینسر کا آج علاج ہے ماشاءاللہ, ڈائبٹیز کا علاج ہے, رینل فیلیئرز کا علاج ہے, کارڈیاک اریسٹ کا علاج ہے. لیکن کچھ ایسے بیماریاں ہیں جو آج ینگسٹرز میں ہیں. 7 بیماریاں ہیں, وہ بتانے کے لیے آیا ہوں میں. جتنے ینگسٹرز ہیں, جیسے جیسے بیماریوں کا میں نام لے رہا ہوں, آپ لوگ جائزہ کر لیں اپنا کہ کیا یہ بیماری مجھ میں ہے یا نہیں ہے. اپنے آپ سے سوال کر لیں. کریں گے سب لوگ؟ بڑے چھوٹے, بالخصوص ینگسٹرز ضرور کریں. کینسر سے بھی ڈینجر بیماری. کینسر سے ایک انسان کی موت ہوتی ہے, کینسر سے ایک انسان کی موت ہوتی ہے. لیکن جو 7 بیماریاں ہیں ان میں سے جو پہلی بیماری ہے وہ ہے موبائل ایڈکشن. وہ ہے موبائل ایڈکشن. آج موبائل نے نوجوانوں کو نکما بنا دیا ہے, یوز لیس بنا دیا ہے, ہوپ لیس بنا دیا ہے, ایم لیس بنا دیا ہے. کوئی گول انسان کے پاس نہیں رہا ینگسٹرز میں. اگر اس دیش کی بات میں کر رہا ہوں, 40 کروڑ ینگسٹرز ہیں, 40 کروڑ ینگسٹرز ہیں, 98% ینگسٹرز کو یہ بیماری ہے. کسی کو کم کسی کو زیادہ, لیکن 98% of the youngsters today are indulged in this addiction. اور اس کا کوئی اینٹی بائیوٹک نہیں ہے, اس کی کوئی دوا نہیں ہے. وہ دھیرے 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 انسان کو اتنا نکما بنا دیتی ہے. میں پہلے کوئی عالم دین کا بیان سنتا اور سن کر یہ سمجھتا کہ یہ مولانا ایسے ہی ہوا میں چھوڑ رہے ہیں کہ پہلے کے جو لوگ ہوا کرتے تھے رات میں عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک عبادت کیا کرتے تھے. تو میں سوچتا تھا کہ کیسے پاسبل ہے رات کے 9 سے صبح 6 تک کوئی بندہ ذکر کرتے رہے اور کوئی دوسرا کام نہ کرے. نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. لیکن آج کے نوجوانوں کو دیکھ کر یہ یقین ہو رہا ہے کہ وہ لوگ صحیح عبادت کرتے تھے. کیسے یقین ہو رہا ہے؟ 9 سے لے کر 6 بجے تک نوجوان بچے موبائل میں آج ملوث ہیں, عشق میں. جب انسان کو عشق ہوتا ہے نا, 3 چیزوں سے چھپانے سے بھی نہیں چھپتی. 3 چیزیں, 3 ایسی چیزیں ہیں اس دنیا میں چھپانے سے بھی نہیں چھپتی. پہلا عشق. اگر کسی کو عشق ہو جاتا ہے, اس کا رویہ, اس کا لیونگ سٹائل, اس کی سوچ, اس کا بیٹھنا, کھڑے ہونا, 48 ڈگریز دھوپ ہے, گھر کے باہر کھڑے ہو کر چبوترے پہ ایسے بات کرتے رہتا ہے. 48 ڈگریز میں وہ مست کر رہا ہے, کبھی ادھر ٹہل رہا ہے, کبھی ایسا کر رہا ہے, 2 گھنٹے بات کر رہا ہے, پسینے میں لٹ پٹ, لیکن اس کو اجمل پرفیومز کی طرح لگ رہا ہے پسینہ, کچھ نہیں ہو رہا. وہی دھوپ میں اس کو 2 منٹ بیٹھ کر کتاب لے کر پڑھنے کو کہو, عجیب بے چینی طاری ہو جاتی ہے. لیکن اپنے گرل فرینڈ سے اگر بات کرنا ہے 50 ڈگریز میں بھی وہ کھڑے رہے گا, اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ دنیا والے اس کو دیکھ رہے ہیں. تو چھپانے سے بھی نہیں چھپتا عشق. دوسرا ہے مشک, خوشبو. خوشبو لگائے اور دوسرے بندے کو پتہ نہ چلے, ہو ہی نہیں سکتا. اور تیسرا ہے خشک, کھجلی. اگر ہوتی ہے تو بار بار ہاتھ وہیں جاتا ہے, روک نہیں سکتے آپ. اب کسی کو نہیں ہو رہا ہے یہاں پر, یہ بہت اچھی چیز ہے, لیکن اگر کسی کو ہے تو اب شروع ہو جائے گا, وہیں جانا شروع ہو جائے گا ہاتھ. اب وہ کہاں جائے گا وہ بہتر جانے, کیونکہ ہاتھ ہے, ملٹیپل ویزا ہے, جہاں چاہے وہاں جاتا ہے. تو عشق, مشک اور خشک یہ چھپانے سے بھی نہیں چھپتا. یہ جو پہلی بیماری میں نے بتائی ہے موبائل ایڈکشن, یہ نوجوان ٹیلنٹڈ بندوں کو ایسا بگاڑ دیا ہے. ایک نہیں کئی کیسز میرے پاس آتے ہیں. کیرلا میں ایک لڑکا, غور سے سنے, نوجوان بچوں, نوجوان بچیاں, پیرنٹس, بالخصوص پیرنٹس سنیں جو توفتاً دیتے ہیں 10th اگر تو پاس ہو جاتا ہے تو میں تجھے گفٹ دوں گا, میں تجھے گفٹ دوں گی. یہ ماں باپ بولتے ہیں. گفٹ کیا؟ موبائل دلاؤں گی. آپ موبائل نہیں دلا رہے ہیں, آپ اس کو کوئی ایسی دوا دے رہے ہیں جس سے اس کو کینسر کی بیماری آ رہی ہے.
موبائل سے 20-21 سال تک اگر بچہ دور رہتا ہے، لمیٹڈ یوز کرتا ہے اور اس کا وقت پورا پڑھائی میں صرف کر رہا ہے تو وہ کل کا مولانا ابوالکلام آزاد ہے، وہ کل کا ڈاکٹر APJ کلام ہے، وہ کل کا مہاتما گاندھی ہے، وہ کل کا سر سید ہے۔ جو جوانی میں وقت کتابوں میں زیادہ بتاتے ہیں، موبائل میں کم۔ آج 24 گھنٹے میں آپ دیکھ لیں، کالج جا کر آنے کے بعد کالج میں 6 گھنٹے تعلیم ہوتی ہے، باقی 6 گھنٹے ہٹا دیں 18 گھنٹے میں 8 گھنٹے نوجوان بچے کچھ تو 12 گھنٹے صرف موبائل میں وقت گزار رہے ہیں۔ 12 گھنٹے، آنکھ تباہ، برین تباہ، اور پتہ نہیں اس کی پوری کریئر تباہ ہو جاتا ہے۔ کیرلا میں ایک نوجوان لڑکا 13 سال کا، باپ سعودی عربیہ میں، ماں کیرلا میں، بچہ PUBG کھیلتے کھیلتے اتنا ایڈکٹ ہوا کہ ایک کمرے میں زندگی گزر رہی ہے، بس PUBG ہی کھیل رہا ہے، PUBG کھیل رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا ہے۔ ماں نے تربیتاً اتنی دفعہ کہا کہ بیٹا فون سے دور رہنا، کامیابی تیری صرف تعلیم میں ہے، ایجوکیشن میں ہے، موبائل کو تو پھینک دے۔ غصے میں ایک دن ماں نے اس کو مار دیا، تو وہ بدلہ لینے کے لیے اس نے رات میں ماں کا قتل کر دیا ہے، ماں کا اس نے قتل کر دیا ہے۔ اس پل سے لے کر آخری سانس تک بھی اگر وہ روزہ رکھ لینا، وہ سجدوں میں زندگی گزار لے، اللہ کے نزدیک وہ مجرم ہے، اس نے جہنم میں جانا ہی جانا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تیرے والدین تجھ سے راضی تو پھر میں تجھ سے راضی ہوں، اگر والدین راضی نہیں ہیں تو پھر میں راضی نہیں ہوں۔ آج کتنے نوجوان بچے موبائل کی وجہ سے اپنے والدین سے نفرت کرتے ہیں، کیوں؟ والدین صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے موبائل یوز نہیں کرنا ہے، تو نے موبائل یوز نہیں کرنا ہے۔ یہ والدین بولتے ہیں تو بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، یہ فرعون ہے، یہ دشمن ہے۔ اتنی نفرت نوجوان بچے کر رہے ہیں، جو باپ اپنے بیٹے ماں کا قتل کر دیا ہے، وہ ماں جس کے پیروں کے تلے جنت ہے، وہ ماں جس کی دعاؤں سے اللہ نے نبیوں کا پڑوسی بنا دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ جا، وہاں ایک کسائی ہے، وہ تیرا پڑوسی ہے۔ یہ تعجب کرتے ہیں، یہ تو کوئی شیخ الاسلام ہونا چاہیے، عالم دین ہونا چاہیے، مفتی ہونا چاہیے، ولی ہونا چاہیے، ابدال ہونا چاہیے، یہ کسائی کیسے میرے پڑوسی بن سکتا ہے جنت میں؟ لیکن شوق پیدا ہوا پتہ کرنے کا، وہ گئے موسیٰ علیہ السلام، دیکھے وہ گوشت وغیرہ کاٹ رہا تھا، صحیح سے بات بھی نہیں کر رہا تھا کسٹمر سے۔ دن گزر گیا، جب وہ تھیلی لپیٹ کر اپنے گھر واپس آیا، اس وقت میں مہمان نوازی بڑے بلندیوں پر تھی، کوئی آتے تو گھر میں روکتے تھے، کھانا کھلاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے گھر رکنا چاہتا ہوں، تو اس بندے نے کہا کہ مرحبا، آئیے رکیے میرے گھر۔ تو وہ جب گھر میں رکتے ہیں تو وہ ماں کو جا کر نہلا کر، اس کے بدن کو صاف کر کے، کپڑے چینج کر کے، اس کو کھانا اپنے ہاتھوں سے منہ میں چاپ کر، پھر وہ کھانا اپنی ماں کو کھلاتا تھا۔ تو ماں اس کو کان میں کچھ بولتی تھی، بلکہ دعا دیتی تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام کو سنائی دیا۔ تو اس کسائی سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی ابھی جو میں نے سنا تیری ماں کچھ کان میں کہہ رہی تھی، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو وہ کسائی کہتا رہے بھائی وہ چھوڑ دو، میری ماں پاگل ہے، ایسے ہی بولتے رہتی ہے۔ نہیں، کچھ کہا آپ کی ماں نے، بولو کیا ہے؟ ارے چھوڑ دیں، وہ تو بس ایسے ہی بولتے رہتی ہے۔ اصرار پہ پھر اس نے کہا میری ماں بھولی ہے، یہ دعا دیتی ہے مجھے کہ موسیٰ کا پڑوسی بنا دے جنت میں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، اللہ نے یہ میسج دیا ہے۔ نبیوں کے برابر میں صلاح دیتی ہے پیارے نوجوان بچوں، ماں کی دعا میں وہ طاقت ہوتا ہے۔ جب ماں کا انتقال ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور آسمانوں سے آواز آتی ہے موسیٰ سنبھل کر چلنا، ٹھوکر لگتی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، ٹھوکر لگتی ہے۔ پیارے نوجوان بچوں جو آج ماں سے نفرت کر رہے ہیں، سن لو ان باتوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماں کا انتقال ہو گیا، پہاڑ سے اتر رہے، ٹھوکر لگی، آواز گونج رہی ہے، اے موسیٰ سنبھل کر چل، اب تیری ماں نہیں رہی دعا کرنے کے لیے۔
ماں کی دعا وہ ہے جو ماں کا انتقال ہو جاتا ہے لیکن دعا زندہ رہتی ہے. آپ کی آخری سانس تک ماں کی دعا زندہ رہتی ہے. آپ کی آخری سانس تک آپ کے والد کی دعا زندہ رہتی ہے, بھلے وہ زندہ رہے نہ رہے. آج جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے, آج میں جو کامیاب ہوا, میرے والدین کی نہ جانے کتنی دعائیں ہیں جو میں میرے دوستوں کو, میری جاب کو چھوڑ کر آ کر میرے والد کی خدمت کیا کرتا تھا. میں نے کئی دفعہ بتایا, آج بھی میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں, میں کرکٹ کا دیوانہ, روزانہ کرکٹ کھیلا کرتا تھا. شام کے 5 بجتے عجیب بے چینی ہوتی تھی گراؤنڈ جانا, لیکن والد صاحب کو جب پیرالسس ہوا ہے, میں نے مار دی گولی کرکٹ کو. انتظار کرتا تھا کہ میرے والد صاحب کب بلائیں اور کب کہیں کہ بیٹا مجھے ٹوائلٹ جانا ہے. اپنی ہاتھ سے پکانا دھلاتا, ایسا لگتا پکانے ہاتھ کو لگتا ہے تو ورلڈ کپ میرے ہاتھ کو لگ گیا ہے. خوشی ہوتی تھی مجھے, کرائیت, میرے رب کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, ایک سیکنڈ کے لیے کرائیت نہیں ہوتی تھی. مجھے ایسی خوشی ہوتی تھی والد کے پکانے کو دھلاتے ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ وہی لمحات اللہ نے دیکھے ہیں آسمانوں سے, اور وہ دعائیں والد کی قبول ہوئی ہوگی تو اللہ نے مجھے یہ محبت دیا ہے ہندوستان میں اور دنیا بھر کے لوگوں میں. یہ والدین کی خدمت کریں, جب تک آپ کے والدین حیات ہے مار دو گولی اپنی خواہشات کو, بس ان کی دعائیں لیں, آپ کی نسلیں بن جائیں گی انشاءاللہ, آپ کی نسلیں بن جائیں گی. مولانا حذیفہ صاحب کے دادا یا پردادا پیدل حج پر گئے تھے. گزشتہ سال کیرلا کا ایک نوجوان لڑکا شہاب چتور, کتنا لائم لائٹ میں آ گیا بندہ, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, پورے لوگوں نے سلام کیا, سارے مسلک ایک ہو گئے, ورنہ آج ہم نماز بھی نہیں پڑھتے, یہ مسلک وہ مسلک یہ مسلک. لیکن شہاب چتور, حالانکہ فرض بھی نہیں ہے, وہ ضروری بھی نہیں ہے, روز قیامت میں اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا کہ بھائی تو نے پیدل کیوں نہیں حج پر گئے. ڈالنے والا ایسا, مفتی صاحب بیٹھے ہیں پوچھ لیں, سوال ہی نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. اللہ نے جب فلائٹ کے دیے ہیں پیسے آپ کو تو فلائٹ سے جائیے, پیدل نہ جائے. وہ گیا, سلام کرتا ہوں شہاب چتور کو, آپ کا جگر ہے. لیکن پہلے زمانے میں کوئی کنوینس نہیں, کوئی سواریاں نہیں تھی, پیدل آپ گئے ہیں. دادا یا پردادا کون گئے حضرت جی؟ آپ کے والد صاحب کے دادا تو پردادا ہی ہوئے, تو وہ پردادا پیدل حج پر گئے, تو پھر وہ دعا کس کو لگی ہے؟ مولانا حذیفہ صاحب کے والد صاحب, غلام صاحب کے والد کو نہیں ملی ہے. غلام وستانوی صاحب کے والد بھی, لیکن ان کو اللہ نے بہت چیزوں سے نہیں نوازا ہے. غلام صاحب وستانوی کو وہ دعا لگی ہے جو پیدل پر حج پر گئے پیدل, تو وہ ماشاءاللہ 7,000 مساجد بنائے مولانا غلام صاحب وستانوی. کتنے؟ 7,000 مساجد. ایک گھر بنانے کے لیے زندگی لگ جاتی ہے پیارے بچوں, پوری زندگی. یا جس نے گھر بنایا نا ان سے جا کر پوچھیں کتنی تکلیف کے بعد ایک گھر بنا ہے. 700 مدارس بنائے ہیں, تو ایک لقب ملا ہے آپ کو, خادم القرآن والمساجد, یعنی قرآن کے خادم, مسجدوں کے خادم. روز قیامت میں کوئی انسان بھی اگر سفارش نہ کرے مولانا غلام صاحب وستانوی کی, وہ مسجدوں کے اینٹیں گواہی دیں گی, یا رب اسے جنت میں بھیجنا, اس نے تیرے گھر بنائے اس روئے زمین پر, اس نے قرآن کو زندہ رکھا ہے. آپ دیکھیں وہ جو آپ کے پردادا یعنی مولانا غلام صاحب وستانوی کے دادا نے کچھ ایسا زبردست کام کیا ہے, تو وہ دعا جا کر ان کے پوتے کے جنریشن پر لگی, اور اس چیز کو پھر مولانا حذیفہ وستانوی صاحب 10-20 گنا تیزی سے لے کر جا رہے ہیں ماشاءاللہ. اور مولانا بدر الدین اجمل صاحب کتنے رئیس, کتنے کامیاب بزنس مین, کتنے ادارے آپ چلاتے ہیں. آپ کے دادا یا پھر پردادا فارمر تھے, تو کھیتی سے جو بھی چیز فروٹ وغیرہ ویجیٹیبلز کاٹائی ہوتی نا وہ لے کر گھر لاتے, گھر میں جتنا استعمال ہوتا وہ یوز کرتے, باقی گھر کے سامنے لکھ کر لگا دیتے کہ ضرورت مند لوگ یہ چیزیں لے کر جا سکتے ہیں, یہ سبزی یا پھل. تو آپ دیکھیں اس کے بعد 4th جنریشن پر اللہ کا ایسا کرم ہوا ہے, آج وہ پرفیومز کے کنگ بنے ہیں. کبھی آپ نیک کام آج کرتے ہو, ضروری نہیں کہ آپ کے اولاد کو اللہ اچھی زندگی دے دیں, نسلوں تک وہ دعائیں چلتی رہتی ہیں. والدین کی دعائیں لیں. موبائل کی وجہ سے آج ماں کا قتل ہو رہا ہے. ایک
स्टूडेंट मेरे पास आई है, माँ रो रो कर मुझसे कह रही है कि मेरी बेटी 13 साल की है, सऊदी अरेबिया से रिटर्न है, सऊदी अरेबिया से वापस आई है पढ़ने के लिए इंडिया में, क्योंकि वहाँ महंगाई बहुत बढ़ गई है, 70-80% फैमिली सब आ चुके हैं, सिर्फ मर्द हजरात जॉब कर रहे हैं, अपनी बीवी अपने बच्चों को इंडिया भेज दिया है। अब वो मोबाइल की इतनी पागल इतनी पागल इतनी पागल, और माँ तरबियत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक दफा हाथ उठा दी माँ ने कि मोबाइल यूज नहीं करना, तो उसके छाती पर बैठकर इतना मारी है बेटी ने माँ को कि माँ की गर्दन टूट गई। वो माँ भी ऐसे ही आई है मेरे पास में, और गर्दन टूटने पर भी वो रो रो कर कह रही है मेरी बच्ची की तरबियत कर दीजिए सर। ये माँ होती है। आज कोई हाथ उठा दे मुझ पर तो मैं तो इंतकाम लेने चलता हूँ। और वो बेटी जो तू पैदा हुई थी, तेरा गला ऐसा दबाते तो मौत होती, लेकिन माँ ने कितना प्रोटेक्ट किया तुझे मच्छरों से, चींटियों से, कुत्तों से, बिल्लियों से, सर्दी से, धूप से, बीमारियों से, मौसमों से, कितना माँ ने प्रोटेक्शन किया। क्या थोड़े हड्डियों में गोश्त आ गया आपको, इतना घमंड आ गया आपको जवानी पर कि आप माँ बाप पर हाथ उठा रहे हैं। वो हाथ कभी जन्नत में नहीं जा सकता है, जलना ही जलना है वो हाथ जो माँ बाप पर उठता है। आज कितने नौजवान बच्चे अगर यहाँ भी इस बीदर शहर में मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तौबा कर लें, कदमों में गिर जाएं वालिदैन के, तौबा कर लें, उसके बाद फिर तरक्की के अल्लाह दरवाजे खोलेगा। आप मिनिस्टर भी बन जाएंगे, आप प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे, आप साइंटिस्ट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अल्लाह ऐसे बुलंदियों पर ले आकर गिराएगा जमीन पर, चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे, इतना बदनाम कर देगा। वो तो इज्जु मंतशा वो तो जिल्लु मंतशा, इज्जत देता है अल्लाह तो जिल्लत भी दे सकता है। और माँ की बगैर दुआओं के जो बुलंदियों पर अपने मेहनत अपने टैलेंट के बलबूते पर अगर आप बुलंदियों पर भी पहुंचते हैं तो आपने गिरना लाजिम है, एक दिन आएगा आपने जिल्लत फेस करना ही करना है। इसीलिए मैं नौजवानों से अपील करता हूं कि आज तौबा कर ले, उनके दुआओं के बिना आप तरक्की नहीं कर सकते, अल्लाह को राजी नहीं कर सकते। अगर आपने अल्लाह को राजी करना है तो पहला स्टेप याद रख ले, पहला स्टेप आप अपने वालिदैन को राजी करना है। ये मोबाइल एडिक्शन की वजह से बच्चे किताबों से दूर, स्कूल से दूर, कॉलेज से दूर, पढ़ाई से दूर, विजन से दूर, मिशन से दूर, गोल से दूर, करियर से दूर, हर चीज से दूरी होते जा रहे हैं, सिर्फ मोबाइल से करीब हुए हैं। निकम्मा बनाकर छोड़ देगा आपको, कहीं के नहीं रहेंगे। सिर्फ वो 5 साल आप जवानी में अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करोगे। वंस यू रीच द एज ऑफ 25, वंस यू आर मैरिड, आप फिर कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, आपको कोई दोस्त आपके पास नहीं रहेगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, when you laugh the whole world laughs with you, when you cry alone। आज मैं मोटिवेशनल स्पीकर बना हूं, उसमें बीदर का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बीदर का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जब मैं यहाँ पढ़ाने आया था 2011 में, तो मैं शाहीन के एनआरआई हॉस्टल में रुका था। तो एनआरआई हॉस्टल में मेरे बिल्कुल कमरे के सामने एक कमरा था। एक माँ, एक औरत, एक खातून रोते हुए चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर निकलती है। तो मैं, मेरे भांजे थे, हम लोग दोनों आराम कर रहे थे, बाहर निकले तो माँ रो रही है। मैंने पूछा, आंटी क्या हुआ आपसे, आप क्यों रो रही हैं? तो माँ ने कहा कि मेरा बेटा है, यहाँ हम लोग उसको डॉक्टर बनाने लाए, लेकिन वो मोबाइल में इतना एडिक्शन है उसका, वो दुनिया को फेसबुक के विंडो से ही देखता है और दूसरे कोई चश्मे से नहीं देखता है, दुनिया को सिर्फ फेसबुक से ही देखता है वो। और झगड़ा हो गया। बाप ने ये कहा कि ये 2 साल तो शाहीन में पढ़ ले, उसके बाद तो मोबाइल यूज कर ले, लेकिन यहाँ तो मोबाइल यूज नहीं करना करके मोबाइल उसने, बाप ने छीन लिया। तो हट्टा कट्टा बच्चा था ऐसा, बैतुल लहम, गोश्त की दुकान, उसने बाप को मारा, एक चाटा ऐसा कान पर, तो बाप जमीन पर गिर गया। तो मैंने तब सोचा कि मैं उस वक्त तक सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाया करता था। 2007 में मेरा शुरू हुआ सफर, 2007 से 11 तक सिर्फ मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था।
لیکن اس وقت میں نے عہد کیا کہ یہ انگریزی سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. انگریزی تو پڑھاؤں گا, اللہ نے مہارت دی ہے کچھ, لیکن میں ابھی کیریکٹر پر کام کروں گا, میں پرسنالٹی پر کام کروں گا, میں نوجوانوں کو والدین کے قریب کرنے کی کوشش کروں گا, میں نوجوانوں کو اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کروں گا, میں نوجوانوں کو مسجدوں کے قریب کرنے کی کوشش کروں گا, میں نوجوانوں کو پڑوسوں کے قریب کرنے کی کوشش کروں گا, اور انشاءاللہ وہاں سے میری بڑی زبردست محنت بھی ہے اور اللہ کی مدد بھی مل رہی ہے. ایک بندہ کچھ نہیں کر سکتا ہے, سب نے انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے. سارے ٹیچرز, سارے علماء, سارے این جی او کے ہیڈز یہ ذمہ داری لینا ہے کہ نوجوان بچوں کو اگر آپ کامیاب کرنا چاہتے ہیں, نوجوان بچوں کو اگر آپ کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں سب سے پہلے والدین کے قریب کرنا, پھر مسجد سے قریب کرنا, پڑوسیوں سے قریب کرنا, اداروں سے قریب کرنا, کتابوں سے قریب کرنا. 12 سال جب آپ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی عمر تھی, آج کتنے بچے بیدر میں 12 سال کے ہیں وہ سن لیں اس بات کو. مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی عمر جب 12 سال کی تھی, آپ نے باقاعدہ اپنے گھر میں لائبریری بنائی تھی, آپ نے لائبریری قائم کر دی تھی. آج ہم لوگ کیا قائم کرتے ہیں گھر میں؟ آج آپ جائیں موبائلز رکھے ہوئے ہوتے ہیں, گیمز کھیلنے کے لیے کمپیوٹرز رکھے ہوئے ہوتے ہیں, کسی کے گھر میں آپ کو لائبریری نظر نہیں آتی ہے. 12 سال کی عمر کوئی لائبریری سیٹ اپ کرنے کی نہیں ہوتی ہے, 12 سال کی عمر کھیل کود کی ہوتی ہے. لیکن آپ کو عشق ہوا ہے کتابوں سے, تو پھر جا کر آپ نے بنے کیا مستقبل میں؟ پورے ہندوستان کے ایجوکیشن منسٹر بنے ہیں. آپ اپنا بچپن کیسا گزارتے ہو, کن چیزوں کے ساتھ گزارتے ہو, کس کے ساتھ گزارتے ہو, اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا فیوچر کیسے ہونے والا ہے, آپ کا کریئر کیسے بننے والا ہے. آپ 25-30 سال میں جا کر میں سدھروں گا تو کروڑوں میں کوئی ایک بندہ سدھرے گا, لیکن 10 سال سے ہی اگر کوئی بندہ ارادہ کر لیتا ہے کہ مجھے اس فیلڈ میں جانا ہے تو وہ وہی فیلڈ جا کر پہنچتا ہے. تو آج اس وقت میں آپ کن بچوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہو, اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا فیوچر کیسا ہے. تو پہلی جو بیماری ہے موبائل ایڈکشن, سب سے میرا سوال کہ ایک دن میں آپ کتنی دیر فون استعمال کرتے ہو؟ آپ کل اپنے آپ کو چیلنج لیں, کمرے میں بیٹھیں, کوئی نہ ہو کمرے میں, آپ تنہا بیٹھیں, چیئر ہو, ٹیبل ہو, موبائل ہو, صرف بیٹھیں اور 1 گھنٹہ بیٹھیں اور موبائل کو چھونا نہیں آپ نے. اگر ایسے 1 لاکھ بچے یہ چیلنج قبول کرتے ہیں نا, 99% بچے فیل ہو جاتے ہیں. ایسی کھجلی, ہاتھ وہیں جاتا ہے. پڑھائی بھی پڑھ رہے ہیں, تھوڑا پڑھ لیے پھر وہیں ہاتھ جاتا ہے, تھوڑا آپ نے پڑھائی کی پھر موبائل پہ. کسی نے میسج تو نہیں بھیجا ہوگا, میں نے انسٹاگرام پہ ایک فوٹو ڈالی تھی, اور وہ بیچاری فوٹو جو ڈالی ہے, اب وہ اس کو 20-30 لائکس آتے ہو, 20-30 لائکس کے لیے ان 2000 دفعہ دیکھتی ہیں. اس کو معلوم کہ اس کو 30 لائکس آتے ہیں. اور وہ آج کل نئے نئے آئے ہیں فلٹر. پہلے تو کاسمیٹکس بیوٹی پارلر میں جا کے سجنا پڑتا تھا, پیسوں کا, وقت کا, سب. اب ایسے کچھ بچے آئے سیلفی لینے کے لیے, ایسا لے کے کھڑے ہوئے موبائل فون. تو مجھ کو خود کو دیکھ کر نہیں پہچان رہا ہوں. میں بولا یہ رکی پونٹنگ کون ہے بھائی؟ ایسا گلابی کر دیا مجھے, ایک دم گلابی دیکھ رہا ہوں. میں اس سے پوچھ رہا ہوں یہ کون ہے؟ سر یہ سر یہ. اب بچیاں وہ فوٹو ڈالتے ہیں فلٹر کی. اب وہ فلٹر کی فوٹو دیکھ کر نوجوان بچے تو پگلا ہی جاتے ہیں, حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ اوریجنل فوٹو نہیں ہے. اگر فلٹر ہٹا دیں ورلڈ میپ ہے چہرے پر, پھر بھی وہ زوم کر کے دیکھتے رہتا ہے. اور وہ بیچاری 2000 بار کھولتی, اس کو آتے کتنے لائکس؟ 20 لائکس. اب اس میں کامنٹس آتے کچھ 15, واو یو آر لکنگ گارجس. اب خوش بھی ہو رہی ہوں, واو یو آر لکنگ گارجس. اب خوش ہو رہی, حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ دھوکہ ہے. اب وہ جو ٹائپ کرنے والا بچہ ہے اس کو بھی معلوم ہے یہ دھوکہ ہے. اب دھوکے میں دونوں خوش ہو رہے ہیں. اب اس میں اگر بات چیت بھی ہو رہی, یو آر لکنگ ویری بیوٹیفل, اور ان پوچھتی ریلی سچی میں گاڈ پرومس, وہ حضرت مار رہے ہیں ٹائپ. اس میں پوری نوجوانوں کی انرجی ایک دوسرے کو امپریس کرنے میں لگ جا رہی ہے. آپ سے زیادہ خوبصورت میں نے نہیں دیکھا,
آپ سے اچھے آنکھ میں نے نہیں دیکھے. کیسے آنکھ بھائی؟ ایسے اچھے آنکھ سب کے. اور کیسے؟ میں ڈوبنا چاہتا ہوں. کمبخت تجھے سوئمنگ پول میں تیرنا نہیں آتا؟ تو آنکھوں میں ڈوبنا چاہ رہا ہے. میں آپ کی آنکھوں کی گہرائیوں میں ڈوبنا چاہتا ہوں, علم کی گہرائیوں میں ڈوب. تو کل کا پھر جا کر مولانا ابوالکلام آزاد بنے گا. اپنی پوری جوانی کی انرجی ایک دوسرے کو امپریس کرنے میں لگا رہے ہو. تالی بجانے کی بات نہیں ہے, ایسے کر لینے کی بات بول رہا ہوں, توبہ کرنے کی بات ہے. آپ اس میں تالی بھی بجا رہے ہیں. تو یہ یہاں تک پھر بھی بات صحیح ہے, لیکن رشتے بھی اس سے ہی ہو رہے ہیں, فلٹر سے. اب ان بچہ دیکھتا بیچارہ, اور وہ فلٹر کی فوٹو آئی ہے بچے کا, ماں لا کر یہ دیکھو یہ سلمہ ہے, اس کا رشتہ ہے بیٹا کرتے. آپ جو بولے وہ امی. اب وہ فوٹو لے کے رات میں 9 سے لے کر فجر تک زوم کر کر کے دیکھ رہا, حالانکہ فلٹر کی فوٹو ہے. اب پاگل ہو گیا, میں شادی کروں گا تو سلمہ سے کروں گا, اس کے علاوہ کوئی بچی پسند نہیں آ رہی ہے اس کو. دودھ پی رہا ہے تو دودھ میں سلمہ, پانی پی رہا ہے تو پانی میں سلمہ, کھانا کھا رہا ہے تو کھانے میں سلمہ, آئینہ دیکھ رہا ہے تو آئینے میں سلمہ دکھ رہی ہے. اب شادی ہو جاتی ہے, اب میک اپ اترتا ہے فلٹر ولٹر کا. دوسرے دن سے ہی, شادی کے دوسرے دن سے نفرت کرنے لگے گا کہ ارے یہ تو خوبصورت ہے نہیں, میں نے جیسے تصویر میں دیکھا ویسے ہے ہی نہیں. اب دوسرے بچیوں کی تلاش میں گھومتا رہے گا. آپ کچھ پل کے لیے بیوٹی پارلر جا کر آپ بہترین تیار ہو کر خوش تو کر سکتی ہے, امپریس تو کر سکتی ہے, لیکن زندگی بھر آپ کا ہسبینڈ خوش نہیں رہے گا اس سے. سادگی جیسے ہیں, ایک لکس صابن ہے, اس سے آپ چہرہ دھو لیجئے, بالکل سمپل آپ اپنی فوٹو بھیجئے. اگر وہ سمپلسٹی میں آپ کو قبول کرتا ہے نا, آخری سانس تک آپ کی پوجا کرے گا, آپ کی خدمت کرے گا, آپ کو آنر کرے گا, آپ کو ریسپیکٹ کرے گا. لیکن یہ جو تیار ہو کر آج کل جو بچیاں بیوٹی پارلر میں جا کر سج دھج کر آ کر گھر میں آ رہی ہے, ماں نہیں پہچان رہی ہے, ماں لا کر چائے دے رہی ہے بیٹی کی سہیلی شاید کر کے, پھر وہ بول رہی ہے ارے امی میں جی سلمہ, ارے میں تیری سہیلی سمجھ رہی تھی. خود اپنی بیٹی کو نہیں پہچان. اتنا ایشین پینٹس لیئر پہ لیئر, لیئر پہ لیئر, لیئر پہ لیئر, 10-15 لیئرز لگ گئے. لگنے میں آدھا گھنٹہ, اتارنے میں آدھا گھنٹہ. اب کھانا بھی صحیح نہیں کھا سکتے, میک اپ اتر جاتا. اتنی نزاکت سے کھانا, یہ دھوکہ ہے اور کچھ نہیں ہے. آپ کو سجنے کا پورا حق ہے, لیکن سمپل بن کر شادی کریں, اس کے بعد اپنے ہسبینڈ کے لیے کوئین بنے. جتنا سجنا ہے سجیں, لیکن آپ یہ سج دھج کر آپ کاسمیٹکس کے ذریعے سے دھوکہ دے کر رشتہ بنا کر شادی کر رہے ہیں. ایسے کتنے ٹوٹ گئے جو مجھے فون کر کر بتاتے ہیں. اور یہ موبائل سے دور رہیں آپ لوگ, کامیابی نہیں ملنے والی ہے. دوسری جو بیماری ہے میں نے موبائل میں ہی بتا دیا, وہ ہے افیئرز, لو افیئرز, عشق بازی. نوجوان ٹیلنٹڈ بچے عشق کی وجہ سے پاگل ہو چکے ہیں, پڑھائی سے دور ہو گئے, اس میں کچھ نہیں رکھا ہے. نوجوان بچے, نوجوان بچیاں جو اپنی جوانی برباد کر رہے ہیں عشق میں ملوث ہو کر, سن لے میری اس بات کو, اللہ نے عشق کرنے کے لیے, لو کرنے کے لیے اللہ نے بتایا راستہ میرج. لیکن ہم الٹا جاتے ہیں, لو میرج کرتے ہیں, پہلے لو بعد میں میرج. پہلے گھومتے ہیں, پارکوں میں جاتے ہیں, فلانا پری ویڈنگ, پورا زنا ہو جاتا ہے, گناہ ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر شادی ہوتی ہے. شادی سے پہلے سارے حرام کے کام. کیا وہ شادی میں برکت ہوگی, اللہ کی مدد ہوگی؟ سوال ہی نہیں ہے. اللہ نے بتایا راستہ محبت کرنے کا, لو کرنے کا, کہ کیسے شادی کرو, حلال بنو, پھر روزانہ محبت کرو. اب شادی کے بعد کچن میں آپ کی بیوی بیگم روٹی بیل رہی ہے, کھڑکی میں سے آہستہ پھول پھینکنا. اب وہ دیکھیں گے کہاں سے پھول, وہاں سے بولنا ہائے آئی لو یو. ہاں بولے, کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن یہی چیز شادی سے پہلے جان جوکھم میں ڈال کر آپ چڑھتے ہیں. اس گرل فرینڈ کے 8 بڑے بڑے باڈی بلڈرز ہیں بھائی, میں خیمہ بن جاؤں گا لیکن پھول تو ڈال کے رہوں گا گھر میں. میرا چٹنی کر دیں کوئی بات نہیں, لیکن اس گھر میں جا کر میں اس کو یہ لیٹر دوں گا. یہ پاگل پن ہے.
اللہ نے بتایا کہ عشق کرنا ہے، محبت کرنا ہے، لیکن کب؟ میرج کے بعد. اور ہم نے الٹا کر دیا لو میرج. دراصل میرج کس کے لیے؟ لو کے لیے ہے. واٹ از میرج فار؟ میرج کس کے لیے ہے؟ میرج لو کرنے کے لیے ہے. لیکن پہلے لو کر رہے ہیں جو غلط طریقہ ہے. اور جو غلط طریقہ اختیار کر کے آپ شادی کرتے ہیں، پھر اللہ کی مدد نہیں ہوتی اس جوڑے میں. You have absolute right to marry the boy or girl of your choice. لیکن پیارے نوجوان بچوں، میری اس بات کو غور سے سن لو. اگر کوئی لڑکی کو عشق ہوتا ہے کوئی لڑکے سے، تو آپ کو اللہ نے اجازت دی ہے شادی کرنے کی اس لڑکے سے. لیکن سب سے پہلے کچھ کوالٹیز دیکھیں. عید پر آپ کو ڈریس خریدنا ہوتا ہے، آپ جا کر ایسے ہی آنکھ بند کر کر کپڑے لیتی ہیں، یا آپ 10 کپڑوں کا آپ آئے تو دکان والا پریس کرتا ہے آپ سے، ارے آ گئی بہن، کھا جاتی ہے دماغ آپ. 40 کپڑے پکڑ کر پہن کر پھر دوسرے دکان میں چلے جاتی ہے. شہر میں جتنے دکان ہیں اتنے دکانوں میں جاتی ہیں عورتیں، کپڑے چنتی ہیں، پہنتی ہیں، پسند نہیں آتا، ارے پھر میں بنگلور جا رہی ہوں نا، وہاں کر لوں گی شاپنگ، ادھر میں کچھ خاص کپڑے نہیں ہیں، حیدرآباد جا رہی ہوں نیکسٹ منتھ، وہاں کر لوں گی. ایک کپڑے کے لیے آپ اتنی محنت، تو پھر لائف پارٹنر میں بھی تو کوالٹی دیکھو نا. تو جو بھی بندے، لڑکیاں بالخصوص عشق ہوتا ہے تو سب سے پہلی کوالٹی دیکھنا کہ از یور فیوچر پارٹنر گاڈ فیئرنگ اور ناٹ. یہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہے، یہ سب سے پہلے آپ نے کوالٹی دیکھنا ہے. اور دوسری کوالٹی آپ نے دیکھنا ہے، اس محلے میں کسی کو بھیج کر، اپنے باپ کو یا اپنے بھائی کو، اپنے ماموں کے، اپنے چچا کو، کسی کو بھیج کر اس مسجد کے امام سے پوچھنا کہ لاسٹ 365 ڈیز میں یہ لڑکا کتنی فجر کی نمازیں پڑھا ہے. ظہر کالج میں ہے بول کر بچ جا سکتا ہے، عصر فلانے انسٹیٹیوٹ میں ہو بچ جا سکتا ہے، فجر میں تو گھر میں ہی ہوتا ہے نا. فجر میں سب گھر میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اگر گاڈ فیئرنگ ہے تو اس نے صبح جاگنا ہے، اس نے نماز پڑھنا ہے. جو بچیوں کو عشق ہوا ہے، آپ دیکھیں، جا کر پوچھیں مسجد کے امام سے، کیا یہ فلانا بندہ پچھلے 365 دن میں اس نے کتنے نمازیں پڑھی ہے؟ آپ کو پتا چلے گا کہ اس نے کبھی فجر کی نماز پڑھی نہیں. آپ اس سے، اپنے والدین سے بغاوت کر کے اس سے شادی کرنے کے لیے گھر چھوڑ کر بھاگ رہے ہو، اس کا ایمان نہیں دیکھ رہے ہو. وہ ایمان والا ہے، وہ غیر ایمان والا ہے، وہ عبادت کرنے والا ہے، وہ اللہ کو ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا ہے، کچھ نہیں جانتے ہیں. آپ سیدھے بھاگ رہی ہیں اس کے ساتھ میں. جاگنے کا وقت ہے، سمجھو یہ. پھر دوسری کوالٹی جو میں نے بتایا، پہلے گاڈ فیئرنگ، اللہ سے ڈرنے والا ہے نہیں. دوسرا، پچھلے 365 دن میں اس نے کتنے نمازیں پڑھی ہیں. اور امام صاحب سے پوچھنا کہ رمضان میں کیا یہ باقاعدہ اس نے تراویح کی نماز اٹینڈ کیا ہے، پوری قرآن اس نے سنی ہے. جو اللہ کے کلام کو اس نے نہیں سنا تو پھر میرے اور میرے اولاد کے ساتھ یہ انصاف نہیں کر سکتا ہے. یہ انکوائری کرو، جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں اس سے شادی کر لیں. پھر چوتھی چیز آپ دیکھیں، اس کا کیریکٹر کیسا ہے، اس نوجوان بچے کا اخلاق کیسا ہے، اس کا کیریکٹر کیسا ہے. سوامی وویکانندا سے ایک برٹشر نے پوچھا تھا کہ why don't you wear good clothes and look like a gentleman. آپ یہ کیا ایسا ہی کپڑا باندھ کر گھوم رہے ہو، why don't you wear good clothes and look like a gentleman. تو سوامی وویکانندا جی نے وہ برٹشر سے کہا، in your culture a tailor makes a gentleman. آپ کے کلچر میں ایک درزی ایک انسان کو جینٹلمین بناتا ہے. بھارت دیش میں in our culture our character makes us gentleman. ہمیں اپنا کردار ہمیں جینٹلمین بناتا ہے، کپڑے جینٹلمین نہیں بناتے ہیں. ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر زبردست ہونا ہے. جب پہلا میسج آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کمانڈ آیا کہ آپ نے دین پھیلانا ہے، اپنے گھر والوں کو دین سکھائیں، تو آپ نے دین سکھایا. پھر کہا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دین سکھائیں، تو چھپتے چھپتے دشمن اسلام سے بچتے بچتے اپنے خاندان والوں کو دین سکھایا جاتا تھا. پھر ایک کمانڈ اللہ کا آیا کہ اب چھپنے کا وقت نہیں ہے، علل اعلان مکہ کے تمام نواسیوں کو سب کو دین کی دعوت دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر کھڑے ہو کر مکہ کے تمام لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اکٹھا کر کر ایک سوال کرتے ہیں، ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ می آل دیز ڈیز. انگلش میں نہیں، عربی میں کرتے ہیں، آپ نے مجھے کیسے پایا ان دنوں. بیک وقت آواز گونجتی ہے، ہم نے آپ کو الصادق الامین پایا.
ہم نے آپ کو سچا اور ایماندار پایا. آپ خوش نہیں ہوئے, میری کوئی تعریف کر دیں تو مجھے خوشی ہوگی. آپ کو خوشی نہیں ہوئی. آپ نے دوسرا سوال کیا وہی عوام سے جس نے آواز لگائی تھی کہ آپ الصادق الامین ہیں, آپ سچے اور ایماندار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا, اگر دشمن کا لشکر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے تیار ہے آپ پر اٹیک کرنے کے لیے, کیا آپ میری اس بات کو مانو گے؟ سب نے کہا آپ کی مبارک زبان سے یا رسول اللہ, ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا, ہم بالکل مانیں گے. اس کے بعد پھر اللہ کی جو بات تھی نا وہ آپ نے رکھی. پہلے اپنے ذات کو رکھا, پھر اس کے بعد بات کو رکھا. میری بات کو غور سے سن لیں سب لوگ. پہلے ذات کو رکھا, پھر بعد میں بات کو رکھا, یعنی کیریکٹر کو رکھا. آج اس دنیا میں کتنے اسکولز ہیں, کالجز ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, اکیڈمیز ہیں, یونیورسٹیز ہیں. یہ کیا بناتے ہیں؟ یہ ٹیچرز بناتے ہیں, یہ ڈاکٹرز بناتے ہیں, یہ انجینئرز بناتے ہیں, یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بناتے ہیں, یہ پتہ نہیں اور کیا کیا بناتے ہیں. مدرسہ جائیں تو حافظ بناتے ہیں, عالم بناتے ہیں, مفتی بناتے ہیں, یہ ادارے سب بناتے ہیں. کوئی ایک ادارہ اس روئے زمین پر ہے تو کھڑے ہو کر آپ مجھے بتائیں جو سند سرٹیفکیٹ دے رہا ہے نا, یہ ڈاکٹر ہے, یہ انجینئر ہے, یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, اس کے ساتھ لکھیں کہ یہ فیوچر میں سچا ڈاکٹر ہے, یہ فیوچر کا سچا انجینئر ہے, یہ فیوچر کا سچا اکاؤنٹنٹ ہے. کوئی یونیورسٹی یا ٹیسٹ نہیں کر سکتا ہے. صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ملی ہے. اگر کامیاب ہونا ہے تو آپ نے سچا بننا ہے. جو مولانا حذیفہ صاحب نے کہا تھا نا کہ آپ کلکٹر بن جائیں, آپ ڈاکٹر بن جائیں, آپ انجینئر بن جائیں, لیکن آپ سچے نہیں ہیں تو کچھ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو بتا دیا. دشمن اسلام بھی مانتے تھے کہ آپ الصادق الامین. اس سے بڑے ڈگریز اس روح زمین پر نہیں ہیں. آپ کہاں تک بننا چاہتے ہیں بن جائیں, لیکن ان دونوں سے بڑے ڈگریز اس دنیا میں نہیں ہیں. وہ دو ڈگریز کیا ہیں؟ ٹروتھفلنس, سچائی, اور دوسری ایمانداری, آنیسٹی, وفاداری. یہ بہت ضروری ہے. آپ کچھ بھی بن جائیں, آپ پرائم منسٹر بھی بن جائیں, آپ سچے نہیں ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ ڈاکٹر بھی بن جائیں لیکن آپ ایماندار نہیں ہیں, ایمان نہیں ہے, تو پھر کچھ نہیں ہے. تو بہرحال یہ دو بیماریاں میں نے بتائی ہے, موبائل ایڈکشن, پھر عشق بازی. یہ عشق بازی میں آپ صرف اپنی زندگی نہیں, اپنا کریئر تباہ کر رہے ہو, اپنا مستقبل تباہ کر رہے ہو, آنے والی نسل تباہ کر رہے ہو. آپ نے کوالٹیز دیکھنا, ان کا کیریکٹر دیکھنا. آپ نے اللہ سے ڈرتا ہے کہ نہیں بندہ, نمازیں پڑھتا ہے کہ نہیں بندہ, یہ والدین کی ریسپیکٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے, والدین راضی تو اللہ راضی. آپ کو اگر آپ کا ہسبینڈ اللہ تک لے جانا ہے اسے, تو پھر وہ اس کے والدین کو ریسپیکٹ کرنا ہے. محلے والوں سے پتہ کریں کہ اس کے والدین اس سے راضی ہے کہ نہیں ہے. اب والدین راضی نہیں ہیں اور آپ اس سے شادی کر بیٹھ رہی ہیں تو پھر آپ کی پوری زندگی تباہ ہے, ڈپریشن میں آپ نے زندگی گزارنی ہے. تو اسی لیے میں آپ سب لوگ سے التجا کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں, یہ بیماریوں سے بچیں, بالخصوص موبائل ایڈکشن سے بچیں. یہ لو افیئرز ہیں, اس سے بچیں. یہ آج مسلمان بچے کامیاب نہیں ہونے کی وجہ 7 ہے. وقت ہو چکا ہے, میں جلدی جلدی گن دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو میسج مل جائے. پہلا موبائل ایڈکشن سے بچنا ہے, دوسرا لو افیئر سے بچنا ہے, تیسرا ڈرگز میں. کشمیر میں میں اور مولانا حذیفہ صاحب گئے, 12 لاکھ بچے ملوث ہے ڈرگز میں, 12 لاکھ. بیدر کے ایس پی صاحب کو سلام کرتا ہوں, آپ نے عہد اٹھایا, قسم کھایا کہ بیدر کو میں ڈرگ فری بناؤں گا. اس کے لیے بیدر کے تمام علماء کو مدد کرنے کی ضرورت ہے. ایس پی صاحب کو, تمام اسکول کے ٹیچرز, تمام این جی اوز کے ہیڈز ایس پی صاحب کے پاس جا کر سلوٹ کریں. آپ لوگ, آپ لیٹر لکھ کر شکریہ ادا کریں. یہ وہ بیماری ہے جو آپ کو اتنا نکمہ بنا دے گی. صرف آپ کی زندگی تباہ نہیں ہوگی, آپ شادی بھی کریں گے, آپ کے بچے بھی ہوں گے, تو آپ کے پاس کوئی چیز نہیں بچی رہے گی. آپ کی بیوی ناخوش رہے گی, بچے ناخوش رہیں گے آپ سے, آپ کی نسل تباہ ہو جائے گی. 8 سال کے بچوں کو حیدرآباد میں ایک ویڈیو کلپ آئی ہے, اسکول کے بچے بہت سے ہیں, چاکلیٹس دیے جا رہے ہیں, چاکلیٹ میں گانجا ملایا جا رہا ہے. شروع کے 6 مہینے فری میں چاکلیٹس بٹے, اس کے بعد 20-20 روپے میں. ہر شہر میں سب سے زیادہ کرناٹکا کے بچے میرے پاس آتے ہیں ٹریننگ لینے, جو ڈرگ ایڈکٹڈ ہے.
تو میں نے جو بیماریاں کی ہے ابھی تو بہت وقت لگتا ہے مجھے ڈیپ میں جا کر سمجھانا، وقت نہیں ہے، لیکن میں سرسری طور پر بتا رہا ہوں یہ بیماریوں میں کیا آپ الجھے ہوئے ہیں، کیا آپ کے بچے ہیں، تو ان سے ابھی نکال دیں ان بیماریوں سے. موبائل ایڈکشن، لو افیئر، اور پھر ڈرگز ایڈکشن. پھر چوتھا ہے پروکیسٹینیشن. پروکیسٹینیشن یعنی ٹالنا بات کو، کل کروں گا، کل سے نماز پڑھوں گا، جمعے سے نماز پڑھوں گا، فرسٹ سے اچھی پڑھائی کروں گا، نیکسٹ منتھ سے روزانہ جم جاؤں گا. یہ 90% بچوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ آج سے کام نہیں کرتے ہیں، وہ نیکسٹ منڈے سے کروں گا، پہلی سے کروں گا، میں سگریٹ چھوڑ دوں گا نیکسٹ منتھ سے، 1 جنوری سے. اس کے زندگی میں کبھی 1 جنوری نہیں آتی ہے. جو بھی آپ نے کرنا ہے نا بند، وہ اب سے کرنا ہے، یہیں سے کرنا ہے آپ نے، وہی لوگ کامیاب ہوں گے. ورنہ آگے کل سے جا کر کوئی چیز نہیں رکنے والی ہے، آج روکنا ہے آپ نے. تو یہ پروکیسٹینیشن بھی ایک بڑی خطرناک بیماری ہے جو لوگ ٹالتے رہتے ہیں. اور جو مزید بیماریاں ہیں اس میں بیماری ہے پیرنٹنگ. بالخصوص بچے تو پیدا کر دیے لیکن پیرنٹنگ کرنا نہیں آ رہا ہے آج کل. 2 بڑے بڑے چیلنجز ہیں آج کے دور کے مسلمانوں کے. سب سے بڑا چیلنج ایمان کی حفاظت کرنا، دوسرا بڑا چیلنج تربیت کرنا بچوں کی. یہ آج کے دنیا کا سب سے بڑے 2 چیلنجز ہیں، تربیت اور ایمان کی حفاظت. 90% پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے پیرنٹنگ کرنا ہے. آج جو اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہفتے میں 5 دن یا ہفتے میں 4 دن ہر اسکول والے ایکسپرٹس کو بلا کر پیرنٹنگ کیسے کرنا، اس پر لیکچر ہونا بہت ضروری ہے. ورنہ پتہ ہی نہیں ہے ان لوگوں کو کہ بچوں کو کیسے پیرنٹنگ کرنا ہے، کیسے ریز کرنا ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ ینگسٹرز، دے آر ڈسٹینسنگ themselves from اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سے دور ہے. ایک نوجوان بچہ مجھ سے کہہ رہا ہے ٹریننگ میں کہ اتنے لوگ حج پڑ جاتے ہیں، اتنے لوگ دعائیں کرتے ہیں، ایک کی بھی اللہ دعا نہیں قبول کر رہا ہے. مسلمان ہمیشہ پریشان تھے اور پریشان ہیں. اللہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے سر، یہ اتنا مانگا اللہ کچھ نہیں دیا. میں نے اس کو بٹھا کر کہا بیٹا کہ اللہ نے تجھے کچھ نہیں دیا. مولانا حذیفہ صاحب ایک دفعہ لیکچر دیتے ہوئے بتا رہے تھے، آخری بات بتا کر جاؤں گا میں، سنیں ضرور سب لوگ. جو یہ اللہ سے شکوہ کرتے ہیں نا کچھ نہیں دیے کچھ نہیں دیے، وہ سن لیں مجھے. آپ کو صرف اللہ نے پیسہ نہیں دیا نا اس لیے آپ شکوہ کر رہے ہو. لیکن مولانا حذیفہ صاحب لیکچر دیتے ہوئے بتا رہے تھے کہ ایک بندہ مسجد نبوی مدینے میں بیٹھ کر ایک بول میں پانی لے کر روئی کو ڈبو کر زبان پر رکھ رہا ہے. روئی میں ڈبو رہا ہے، پانی میں روئی کو زبان پر رکھ رہا ہے، ڈبو رہا ہے زبان پر. ایسے ہزاروں دفعہ کر رہا ہے دن میں. پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کر رہے، تو اس نے کہا کہ میری زبان پر سلائیوا ڈیولپ نہیں ہوتا ہے، جس کو ہم حقیر مانتے ہیں نا، تھوک جمع نہیں ہو رہا ہے، ورنہ زبان سوکھ جاتی ہے اور جا کر تالو کو چپک جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے زبان. تو یہ جو تھوک آ رہا ہے نا جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، وہ اگر نہ آ جائے تو زبان چکلا بن جائے گی، بات کرنے لائق نہیں رہیں گے. تو اللہ نے کتنے نعمتوں سے نوازا ہے آپ کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کیا دیا ہے. اتنی زبردست زندگی دی ہے جو بات کرنے کے لیے آپ کو، کتنے گونگے ہیں جو بات نہیں کر سکتے، کتنے لوگ آنکھ رکھ کر دیکھ نہیں سک رہے، اندھے. آپ کو اللہ نے آنکھ دیے، آپ کو اللہ نے ہاتھ دیے. آپ جا کر رونالڈو سے پوچھیں تیرا پیر کاٹ کر دے دیں، میں تجھے $10 ملین دوں گا، $1000 ملین دوں گا، ٹھکرا دے گا وہ. وراٹ کوہلی سے جا کر کوئی کہے 10,000 کروڑ دوں گا، ایک انگلی کاٹ کر دے دے، نہیں دے گا. اس کی پہچان انگلیوں سے ہی ہے، اس کو قدر ہے انگلیوں کی. اور اللہ نے یہ زبردست ہاتھ، یہ زبردست پیر، یہ زبردست دماغ اللہ نے آپ لوگ کو دیا، اور آپ اس کو بنا استعمال کیا اللہ سے شکوہ کرتے ہو کہ اللہ نے کیا دیا ہے. آپ استعمال کریں. بل گیٹس اس لیے نے ایسے نوجوانوں کو، بل گیٹس نے کہا if you are born poor it's not your mistake but if you die poor it's your mistake. غریب گھر میں اگر آپ پیدا ہو رہے ہو یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، غریب ہو کر آپ مر رہے ہو یہ آپ کی غلطی ہے. کیوں؟ اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں کتابیں تھامی ہیں، اسکول کو بھیجا ہے. جتنے نوجوان بچے میری یہ آواز سن رہے ہیں، جو اسکول جا رہے ہیں، جن کے ہاتھوں میں اسکول بیگز ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. ورنہ ایسے کئی بچوں کے ہاتھ میں آج بیگنگ بالز ہیں جو بھیک مانگ رہے ہیں.
کئی ایسے بچے ہیں جن کے ہاتھ میں جھاڑو ہے، وہ جھاڑ رہے ہیں، لیکن کچھ بچے ہیں جو آج بیگ لے کر سکول جاتے ہیں، یہ اللہ کے طرف سے فیصلہ ہے، پتہ بھی نہیں ہلتا ہے اللہ کے حکم کے بنا، آپ بیگ لے کر سکول تک جا رہے ہو تو یہ اللہ آپ کو کامیاب ہونا دیکھنا چاہتا ہے، لیکن آپ وہاں جا کر پڑھائی نہیں کرتے ہیں۔ میں پھر بھی ادھر آؤں گا انشاءاللہ، اس سے بڑا مجمع ہوگا انشاءاللہ، اور ان ڈیٹیل میں ٹاکس دوں گا کہ کلاس روم میں غلطیاں ہوتی ہیں، اس پر میں 2 گھنٹے لیکچر دیتا ہوں، کلاس روم مسٹیکس پر میں انشاءاللہ وہ دوں گا، تو بیدر کے عوام کو بہت فائدہ ہوگا۔ جتنے بھی ذمہ داران یہ کام کے لیے جڑے ہیں، بالخصوص علماء حضرات، ایس پی صاحب اور کمشنر صاحب، اور پھر جو فاؤنڈیشنز یہاں پر جڑے ہیں، منسٹر صاحب بنگلور سے آئے ہیں پروگرام اٹینڈ کرنے کے لیے، اور جتنے چھوٹے بڑے خواتین جو بھی جڑے ہیں، ان تمام کو منور جمعہ کا سلام۔ آپ لوگ 6 بجے سے 11 بجے تک بیٹھے ہیں، اللہ آپ کے بیٹھے کو قبول فرمائے، اور یہاں سے ایک فیصلہ لے کر جائیں کہ گیونگ فار گیونگ، آپ دینا شروع کریں، لوگوں کو جتنا ہے اس میں سے دینا شروع کریں اور معاف کرنا شروع کریں۔ موبائل سے دور رہیں، موبائل سے دور رہیں، کتابوں کے قریب ہو جائیں، لوگ آپ کو سلوٹ کریں گے، لوگ آپ کو ملنے آئیں گے انشاءاللہ۔ تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ اور بالخصوص مفتی صاحب مجھے اسکول کی دعوت دیے تھے کہ آپ اسکول ضرور آئے میرے، میں نے 10 دفعہ علماء اسکول میں آؤں گا کر کے وعدہ کیا، لیکن میں آ نہیں پایا۔ وہ اسکول کے ٹیچرز ہیں، میں مستقبل میں ضرور آؤں گا، لیکن یہ جو آئے ہیں وہ ٹیچرز کو بھی میں سلام کرتا ہوں۔ جتنے علماء جڑے ہیں، جتنے لوگ جڑے ہیں اس پروگرام میں، ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب مدد دعا ہوگی۔ آنے والا زمانہ رمضان کا ہے، اپنے زندگی کا بہترین رمضان بنا دیں اور اپنے کریئر کو سنواریں۔ جزاک